السلام علیکم جی، کیا حال چال ہے آپ سب لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ ناول محبت فاتح عالم ٹھہری بائی ہمایوں ایوب کی یہ 9واں ایپیسوڈ ہے۔ اسلام آباد میں اپل کو فلیٹ چھوڑنے جب نائل اس فلیٹ میں داخل ہوا تو سامنے کوئی تھا جس نے ان دونوں کو ساتھ دیکھ لیا تھا۔ وہ شیر دل تھا جو اپنی گاڑی سے اترتے ہوئے اسی بلاک کی طرف اپنی دھن میں مگن جا رہا تھا، جبکہ اسے دیکھ کر نائل جھٹکے سے رکا تھا۔ یہ کیا کر رہا ہے ادھر؟ وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑایا تھا۔ اپل نے اس کی نظروں کے تعاقب میں شیر دل کو دیکھا تو ایک مکار مسکراہٹ اس کے چہرے پہ نمودار ہوئی۔ اوہ شیر دل، میرا پڑوسی۔ اپل جانتی تھی شیر دل زینیا کا دوست ہے۔ اگر اسے پتہ چلا نائل کے دوسرے نکاح کا تو یہ زینیا کو بتا دے گا۔ اپل کو ایک نیا بلیک میلنگ کا بہانہ مل گیا، جبکہ نائل حیران ہوا کہ اپل شیر دل کو جانتی تھی۔ کیوں؟ آپ شیر دل کو جانتے ہیں کیا؟ میسنے انداز میں اپل نے ایسے پوچھا جیسے وہ تو جانتی ہی نہیں تھی کہ نائل شیر دل کو جانتا ہے۔ ہاں، اس سے دور رہنا، نائل نے کہا۔ میرا ہنی مون خراب کرنے کے بعد بھی آپ مجھ سے ایسی توقع رکھتے ہیں کہ میں آپ کی کوئی بات سنوں گی؟ پلیز اپل، کبھی تو میری بات مان لیا کرو، نائل نے چڑھ کر کہا تھا۔ ٹھیک ہے، پر یہ یاد رکھے اب شیر دل کو کہیں سے پتہ چل جائے تو یہ نہ سمجھیے گا کہ میں نے اسے کچھ بتایا ہے۔ اپل کی زومینی بات سن کر نائل نے غصہ دبایا، جبکہ اپل مکار مسکراہٹ لیے گاڑی سے نیچے اتری اور فلیٹ کے بلاک کی طرف جانے لگی۔ نائل نے گاڑی سٹارٹ کی اور یوں ہی نظر فلیٹ کے 2nd فلور پر گئی تو وہاں شیر دل ہی کھڑا تھا جو نائل کو دیکھ رہا تھا۔ اسے سب پتہ چل گیا تھا۔ شیر دل یوں ہی اسے دیکھ کر اوپر چلا گیا، جبکہ نائل کو شیر دل کی خاموشی کسی آنے والی طوفان کی نشانی لگی تھی۔ نائل پریشانی میں فلیٹس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پہ واضح پریشانی تھی۔ اس نے آج فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ زینیا کو سب کچھ بتا دے گا، اس سے پہلے کہ شیر دل اسے کچھ بتا کر بدگمان کر دے۔ وہ زینیا کو سب سچ سچ بتا دے گا، مگر وہ بتا سکے گا؟ یہ سوچتے ہی نائل نے گاڑی کے بریک پیڈل پہ دباؤ بڑھایا اور پہیے چرچرا کر رک گئے۔ جانے کہاں لے آئی ہے اس دل کی آوارگی، میرے الگ ہے راستے، دل کی الگ ہے گلی، ایک طرف دیوانگی ہے، ایک طرف زندگی، فیصلے کیسے کروں سوچتا کچھ نہیں، اے مولا مجھے کر دے تو دل سے آج خود سے مجھ کو رہا۔ اللہ تو کوئی مدد بھیج جو میں ان حالات کو فیس کر سکوں۔ یا اللہ، یا تو میرے دل میں اتنی طاقت دے کہ میں زینیا کو فیس کر سکوں، یا زینیا کو اتنی طاقت دے دو کہ وہ میری باتیں تحمل سے سن کر میری بات سمجھے، مجھے معاف کر دے۔ یا اللہ تو جانتا ہے میں نے اس زندگی میں بس ایک زینیا سے محبت کی ہے، میں اسے کھو نہیں سکتا۔ میں ہر حالات کو فیس کر سکتا ہوں مگر زینیا کے ساتھ، اس کے سوا میں اپنی زندگی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ مجھے طاقت دے اس آزمائش پہ پورا اترنے کی یا اللہ۔ کتنے دنوں بعد اس نے اللہ کو پکارا تھا نا، وہ اللہ کی سنتا، اللہ تو سنتا ہے، بس مصلحت کا انتظار کرتا ہے کہ بندہ اپنے مشکل میں اسے یاد کرے، اسے رو رو کر پکارے، پھر اللہ راستے آسان کر دیتا ہے۔ کیا اللہ کے سب بہتر کرنے سے پھر سب کچھ پہلے کی طرح ہو جائے گا؟ شاید نہیں، پہلے کی طرح پھر کچھ نہیں رہے گا۔ یہ بات اٹل تھی کہ نائل ریپسٹ تھا۔ زینیا کو یہ بات پتہ چلتی تو کیا وہ پھر کبھی نائل کو وہ عزت دے پائے گی جو ایک بیوی اپنے شوہر کو دیتی ہے؟ شاید نہیں۔ زینیا کا دل کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، وہ ایک ریپسٹ کے ساتھ شاید نہیں رہنا چاہے گی۔ یہ سوچتے ہی نائل کی گرفت سٹیئرنگ پہ مضبوط ہو گئی، اس کے چہرے پہ واضح سنجیدگی آ گئی۔ کیا پیغمبروں کے جانے کے بعد بھی معجزے ہوا کرتے ہیں؟ اگر ہوتے ہیں تو آج کوئی معجزہ ہی ہوگا، نہیں ہوتے تو آج وہ زینیا کو ہمیشہ کے لیے کھو دے گا۔ یہی سوچتے ہوئے نائل کے حوصلے پست ہو رہے تھے، مگر دل خوش فہم کو آج بھی زینیا سے بہت امید تھی۔ آج اسی دل خوش فہم کی وہ آخری لو بجھانے نائل فلیٹس کی طرف جا رہا تھا۔ وہ فلیٹس میں داخل ہوا اور گاڑی پارک کی۔ کشمیر سے اسلام آباد آ کر پہلے نائل اپنے دفتر گیا تھا۔ کرائے والی گاڑی وہیں کھڑی کر کے نائل نے اپنی سرکاری گاڑی پک کی تھی۔ اپل کو اس کے فلیٹ چھوڑ کر اب وہ اپنے فلیٹ پر آیا تھا۔ نیچے آہل اور مریم کو دیکھ کر اس کے تیور بدلے تھے۔ گاڑی سے اتر کر اس نے آہل کو گود میں لیا تھا۔ پیار سے گال پہ چوم کر اسے پیار کرتے نائل نے مریم سے زینیا کا پوچھا۔ سر، آفس سے آ کر میڈم نے مجھے آہل کے ساتھ نیچے بھیج دیا اور کہا جب تک میں نہ بلاؤں تب تک اوپر نہ آنا۔ ابھی تک نہیں بلایا، مجھے پریشانی ہو رہی ہے۔ مریم تو پہلے ہی زینیا کے لیے پریشان بیٹھی تھی۔ اس کی بات سن کر نائل کا رنگ پھک ہوا تھا۔ شیر دل نے اسے بتا تو نہیں دیا؟ یہ خیال آتے ہی نائل نے مریم کو چھٹی دی اور سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ لفٹ میں سوار ہو کر وہ ابھی اوپر آیا تھا اور اب وہ گھر کی بیل بجا رہا تھا۔ پہلی بیل پہ ہی دروازہ کھول دیا گیا اور سامنے کا منظر دیکھ کر نائل گنگ رہ گیا۔ وہ بھی فریش ہو کر واش روم سے نکلی ہی تھی کہ دروازے پہ بیل بجی تھی۔ وہ تولیے سے بھیگے بالوں کو خشک کرتے ہوئے دروازے تک آئی۔ دروازہ کھولا تو سامنے شیر دل کھڑا تھا، 2 چائے کے مگ لیے۔
میں اپنے لیے چائے بنا رہا تھا، سوچا تمہیں بھی پلا دوں۔ قیامت کے دن اللہ پوچھے گا جب میں چائے بنا رہا تھا تو مجھے اپنے پڑوسی کا خیال کیوں نہیں آیا؟ وہاں شرمندہ نہ ہونے اور اللہ کے ڈر کی وجہ سے میں چائے ادھر لے آیا، پیو گی؟ شیر دل کے شوخ انداز پہ اپل کو ہنسی آئی اور دروازہ کھول کر اسے اندر آنے کو کہا۔ ویسے کہاں تھی اتنے دن؟ میں نے مس کیا تمہیں۔ شیر دل یوں ہی کپ لے کر لاؤنج کے صوفے پہ آ کر بیٹھ گیا۔ پھر دونوں کپ ٹیبل پہ رکھ کر اس نے اپنی توجہ اپل کی طرف کی تھی جو تولیہ بالکنی میں لٹکا کر اب اندر آ رہی تھی۔ میں کیا بتاؤں؟ اپل نے یوں ہی اسے چڑھانے کے انداز میں کہا۔ بتانا تو ایسے نہیں چاہتی جیسے ابھی ہنی مون سے آئی ہو، شیر دل نے عام سے لہجے میں کہا تھا، جبکہ اپل کے چہرے کا رنگ اڑا تھا۔ شیر دل نے اپنا کپ اٹھایا اور چائے کا سپ لیا۔ سپ لیتی اس نے منہ بنایا۔ کتنی بدمزہ چائے ہے، مجھے آج احساس ہو رہا ہے، شیر دل نے اس انداز میں کہا کہ اپل جو ہنی مون کا لفظ سن کر گڑبڑائی تھی سنبھلتے بولی، میں دوسری بنا دیتی ہوں۔ یہ کہنے کے بعد اپل کچن کی طرف بڑھ گئی، کچھ سانس لیا اور سوچنے لگی۔ شیر دل کبھی کبھی پر اسرار ہو جاتا ہے، جبکہ شیر دل اپل کو سوچوں میں گم ہوتا دیکھ کر بہت ہلکے سے مسکرایا تھا۔ اس سے ایسے 3-4 جھٹکے دینا ضروری ہے۔ تبھی وہ بولا، تمہیں پتہ ہے آج میں بہت پرسنل چیز شیئر کرنے آیا ہوں۔ اپل نے پتیلے میں پانی بھرتے وہیں سے کہا، میں سن رہی ہوں، انداز مصروف مگر دھیان اسی طرف۔ شیر دل نے صوفے سے ٹیک لگاتے پیر کے اوپر پیر رکھا اور کہا، تمہیں یاد ہے ایک رات میں نے تمہیں اپنے دوست کے بارے میں بتایا تھا، موٹا بھدا کالے دانتوں والا، جس سے ایک پری سے محبت ہو گئی تھی؟ شیر دل نے بات روکی تو اپل فریج کی طرف بڑھتے بولی، پھر فریج سے دودھ نکال کر واپس چولہے کی طرف آئی۔ میں اسی کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ کوئی شخص جو اتنا موٹا بھدا کالے دانتوں والا گھنگریالے بالوں والا ہو، وہ ایک پری سے کیسے محبت کر سکتا ہے، جبکہ اسے پتہ ہو کہ وہ پری ایک لا حاصل تمنا ہے۔ ایسا کہاں لکھا ہے کہ محبت بس خوبصورت لوگوں کو ہوتی ہے؟ ایک موٹا شخص محبت کیوں نہیں کر سکتا؟ کہاں لکھا ہے بھدے کالے دانتوں والے کو محبت کی اجازت نہیں؟ گھنگریالے بال والے افراد کا دل میں داخلہ ممنوع ہے کیا؟ چائے میں پتی ڈالتے بھی اپل نے شیر دل کو دیکھتے کہا، لو جی، محبت کر تو بالکل سکتا ہے، میں نے کب منع کیا؟ مگر جب پتہ ہے کہ پری نہیں ملنی، بعد میں دکھ ہی پہنچنا ہے تو کیوں بلا وجہ دکھ پالے؟ اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا۔ شیر دل نے سر سے آخری شعر پڑھا تھا، کیا محبت کوئی اور بات نہیں کرنے کو؟ اپل نے چڑھ کر کہا۔ اب وہ کیبنٹس میں سے 2 مگ نکال رہی تھی۔ مسئلہ ہی تو سارا محبت کا ہے۔ میرے اس دوست کے ساتھ بیچارے پورے 5 سال محنت کی، موٹے سے پتلا ہوا، بیسٹ سے ہینڈسم ہوا، پھر بھی پری نہیں ملی۔ ایسا کیوں ہوا؟ شاید تقدیریں نہ جڑی ہوں، کیونکہ اللہ نے پری کی بہتری کسی اور کے ساتھ لکھی ہو۔ چائے کو ابلتا دیکھ کر اپل نے توجہ چائے کی پتیلے کی طرف کی۔ اتنا اچھا موقع تھا اس دوست کے پاس کہ وہ اس پری کو مناتا، اپنی محبت کا یقین دلاتا، مگر بس خاموش ہو گیا۔ میں نے تو دیکھا ہے کہ ایسے جنونی عاشق جو کسی کے لیے سرتا پیر بدل جائیں، وہ تو جنون میں اپنی محبت کو رسوا کرنے سے بھی نہیں ڈرتے، الزام لگا دیتے ہیں، اغوا کر لیتے ہیں، مگر وہ کیسے خاموش رہ سکتا ہے؟ شیر دل نے کنکھیوں سے اپل کو دیکھا، وہ سوال کا جواب اس کی زبان سے سننا چاہتا تھا۔ شیر دل، پیار تالی کی طرح ہوتا ہے جو دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے، ایک ہاتھ سے صرف تھپڑ پڑتے ہیں۔ تمہارا دوست خاصا سمجھدار ہوگا، تبھی اس نے پری کو غلط طریقے سے حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی ہوتی تو پیار کا تھپڑ یا تو تمہارے دوست کو پڑتا یا اس پری کو، کیونکہ پھر محبت کی تالی نہ بجتی۔ اپل نے چائے مگ میں بھرنا شروع کی اور شیر دل کو اپنا مطلوبہ جواب ملا تو وہ مسکرایا۔ میرے دوست کی طرح تم بھی خاصی سلجھی ہوئی ہو، پھر تم نے ایسا کیوں کیا؟ شیر دل نے عجیب سے انداز میں کہا تو اپل جو دونوں مگ لیے صوفوں کی طرف آ رہی تھی، شیر دل کی بات سن کر الجھی۔ کیا مطلب؟ میں نے کیا کیا؟ میں پولیس والا ہوں، جانتا ہوں تم کسی پریشانی میں ہو مگر بتاتی نہیں۔ بتاؤ کہاں تھی تم اتنے دن؟ شیر دل نے اٹھ کر اس کے ہاتھ سے اپنا مگ لیتے کہا۔ اپل نے اس کا اٹھنا نوٹ کیا۔ شیر دل مگ لے کر بیٹھا اور ساتھ والے صوفے پہ اپل بیٹھتے بولی، میں جانتی ہوں کہ تم پولیس والے ہو، جہاں تک پریشانی کی بات ہے تو میں واقعی پریشان تھی، تبھی یہاں سے دور چلی گئی تھی اپنی تنہائی کے ساتھ۔ مجھے وہاں بھی یہی احساس ہوا کہ اسلام آباد ہو یا بنجوسا، میں اور میری تنہائی ہمیشہ ہی ساتھ ہوں گے، میں چاہے کچھ بھی ہو جاؤں، بے رخی میرا مقدر رہے گی۔ اپل کو وہ سارے لمحے یاد آئے جب وہ نائل کے قریب ہونے کی کوشش کرتی اور نائل بے رخی سے اسے پرے کر دیتا، ہاتھ پکڑتی تو ہاتھ چھڑاتا۔ وہ ایک کرب سا محسوس کرنے لگی، گرم پانی اس کی آنکھوں میں بھر آیا۔ شیر دل نے چائے کا سپ لیا اور اپل کو کھویا ہوا دیکھ کر بولا، واؤ، بہت عرصے بعد اتنی اچھی چائے پی ہے۔ شیر دل نے اس کا دھیان ان باتوں سے ہٹانے کے لیے زور سے کہا تو اپل بس مسکرا دی اور چائے پینے لگی۔ چلو اب تم آ گئی ہو تو دفع کرو باقی باتیں، ہم اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں آج، میں 3 دن سے بہت ہی بور فیل کر رہا ہوں۔ چلو پھر آج تو میں فری ہوں، کہیں باہر چل کر کھانا کھاتے ہیں، میں بھی اکیلے کھانا کھا کر بور ہو گئی ہوں۔
بریرہ ساتھ ہوتی تھی تو مجھے تنہائی کا اتنا احساس نہیں ہوتا تھا جتنا ادھر ہو رہا ہے، کوئی انداز میں اپل نے کہا اور چائے کا سپ لیا۔ چلو یہ تو اچھا ہو گیا، مگر باہر چلنے کی کیا ضرورت ہے، یہیں گھر پہ کچھ بنا کر کھاتے ہیں، ایکسائٹڈ سے انداز میں شیر دل نے کہا تو اپل حیران ہوئی۔ تم بناؤ گے کھانا؟ یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اپل کو یاد آیا سودا تو ختم ہو چکا ہے۔ میں کیوں بناؤں گا، ساتھ بنائیں گے کھانا، اور سودے کا کیا ہے، میں بھی لے آتا ہوں اپنے گھر سے، بس ڈیسائیڈ ہو گیا، ہم ساتھ کھانا کھا رہے ہیں، پھر تمہیں کسی سے ملوانا بھی تو ہے۔ شیر دل مگ کا آخری گھونٹ بھرتے بولا تو اپل اس کی خوشی دیکھ کر حیران ہوئی۔ کس سے ملواؤ گے؟ ہے کوئی، تم بس کھانے کی تیاری شروع کرو، میں آتا ہوں۔ شیر دل جلدی سے اٹھا اور فلیٹ سے نکل گیا۔ اگلے پل وہ ہاتھوں میں ڈھیروں سامان پکڑے اندر آیا اور ساتھ ایک مہمان بھی تھا، پیاری سی مانو بلی جسے شیر دل ہنی کہتا ہوا آ رہا تھا۔ آؤ ہنی، ملو اپنی آپی سے، شیر دل نے کہا تو اپل ہنسی تھی۔ وہ کچن میں کھڑی تھی، ہنی کو دیکھ کر اس کی طرف آئی اور اس کے لیے نیچے بیٹھ کر بولی، آؤ ہنی۔ اپل نے ہاتھ سے ہنی کا سر سہلایا۔ شیر دل کچن کے سلے پہ سامان رکھ کر اپل کو دیکھ کر مسکرایا، جو مانو بلی کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی تھی۔ تمہیں پتہ ہے شیر دل، میرے پاس بھی بلی تھی، بہت پیاری، پتہ نہیں کہاں گئی۔ اپل بلی کو پیار کرتے اٹھی تھی اور شیر دل کے مقابل آ کھڑی ہوئی۔ میرے بابا کو جانوروں سے بہت پیار تھا، اس فارم ہاؤس میں یہ بڑے پنجرے تھے جس میں طرح طرح کے پرندے رہتے تھے۔ بابا کس دن دانہ ڈالنا بھول جاتے تھے تو رات کو بنا بتائے فارم ہاؤس نکل جاتے تھے، اور امی پریشان ہوتی رہتی تھی کہ رات کو بابا پتہ نہیں کس سے ملنے کے لیے نکلے ہیں۔ اپل شاید پرانے دور میں گم تھی، تبھی اسے احساس نہیں ہوا کہ وہ کیا بول چکی ہے۔ بچپن کے دنوں کو یاد کرتے سمے شیر دل نے اپل کی آنکھوں میں پہلی بار یہ چمک دیکھی تھی۔ کون سا فارم ہاؤس؟ شیر دل نے پوچھا تو اپل چونکی، اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ وہ کیا کچھ بتا گئی۔ تھا ہمارے پاس میں، میرے بابا وہاں کام کرتے تھے۔ خیر تم بتاؤ کیا بنا کر کھلا رہے ہو؟ اپل نے فوراً سے موضوع بدلا۔ بھائی میں مرغی لے آیا ہوں، یہ اسپیگٹی، یہ سبزیاں ہیں تو اسپیگٹی بناتے ہیں۔ شیر دل مچلتے ہوئے اسٹوو کی طرف مڑا تو اپل شیر دل کے انداز پہ مسکرائی۔ وقت سے ٹوٹ کے کھو جائیں نہ کہیں، پلکوں سے تھام لیں لمحے یہ ریشمی، چھوٹی سی پیاس بھی باقی رہے نہیں، یوں پی لیں خماریاں۔ دروازہ کھلا تو سامنے پری ہی کھڑی تھی جس کے رخسار پہ لالی بکھری ہوئی تھی، آنکھوں میں کاجل، کانوں میں جھمکے تھے۔ پری نے نفیس سا لال جوڑا زیب تن کر رکھا تھا جس کے بال آج کھلے ہوئے تھے۔ وہ ایک پیاری سی مسکراہٹ سجائے نائل کے سامنے کھڑی تھی اور نائل اسے دیکھ کر حیران ہو گیا تھا۔ جانے کتنے سالوں بعد وہ اس قدر محبت سے اس کے لیے تیار ہوئی کھڑی تھی۔ السلام علیکم۔ زینیا نائل کے سینے سے لگ کر اپنا ماتھا اس کے دل پہ رکھ کر اس کی دھڑکنوں کو سننے لگی۔ نائل کے چہرے پہ مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ وعلیکم السلام۔ نائل نے اپنا ہاتھ اس کے ریشمی بالوں پہ لہرایا اور پھر اس پری نے اپنا چہرہ اٹھایا۔ میں نے بہت مس کیا آپ کو۔ زینیا اب دروازے سے ہٹی تھی اور نائل اندر آیا تھا۔ دروازہ بند کیا اور آہل کو گود سے نیچے اتارا۔ آہل فرش پہ اترتے ہی کارٹون دیکھنے کمرے کی طرف بھاگ گیا۔ میں نے بھی تم لوگوں کو بہت مس کیا۔ نائل اپنی ساری تھکاوٹ بھلا کر زینیا کے سامنے آ کھڑا ہوا اور اس کے دونوں ہاتھ کو تھام کر بولا، تمہیں پتہ ہے تم نے آخری بار بس اس گھر میں آنے پہ چوڑیاں پہنی تھی، اس کے بعد تم نے کبھی یہ چوڑیاں نہیں پہنی۔ نائل بہت پیار سے اس کی کلائیوں میں کھنکتی چوڑیوں کو دیکھ کر بولا تھا، میں نے تمہیں کبھی بتایا نہیں مگر مجھے یہ چوڑیاں بہت پسند ہیں، رنگ برنگی کھنکتی ہوئی، نائل نے کہہ کر اس کے ہاتھ پہ چوما تھا۔ آنکھوں کے من چلے خوابوں کا کاروان، ڈوبا سرور میں پا کے تیری پناہ، چھوٹی سی پیاس بھی باقی رہے نہیں، یوں پی لے خماریاں۔ ان 4 دنوں میں نے جان لیا کہ میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی نائل، میں اب آپ کو کبھی کہیں نہیں جانے دوں گی۔ زینیا کی آنکھوں سے چھلکتی محبت دیکھ کر نائل کا دل چاہا وہ سب کچھ اس محبت پہ قربان کر دے۔ اس لڑکی کے ساتھ کتنی زیادتی کر رہا ہے، وہ جانتا تھا۔ وہ جو آج ساری سچائی کھل کر بتانے والا تھا، زینیا کی محبت دیکھ کر اس کے قدم لڑکھڑانے لگے تھے، مگر اب وہ لڑکھڑانا نہیں چاہتا تھا۔ زینیا مجھے تمہیں کچھ بتانا ہے، نائل نے کہا مگر زینیا نے اس کے لبوں پہ اپنی انگلی رکھی تھی۔ شش، آج آپ کچھ نہیں کہیں گے، آج آپ صرف میری سنیں گے۔ زینیا نے نائل کے کندھے سے لیپ ٹاپ کا بیگ اتار کر سائڈ پہ رکھا، پھر نائل کے قریب آئی اور اس کا ہاتھ تھاما۔ آج کی یہ رات مجھے دے دیں، آج کی رات کو میں یادگار بنانا چاہتی ہوں۔ آپ پہلے فریش ہو جائیں، میں جب تک آہل کو کھانا کھلا کر سلاتی ہوں۔ زینیا نے ڈنر میں پشاوری کڑھائی بنائی تھی جو نائل کو بہت پسند تھی، ساتھ زیرے والا رائتا اور لیموں نچوڑے کھیرے۔ اتنے دن بعد زینیا کے ہاتھ کا کھانا کھانے کا سوچ کر اسے بھوک کی شدت کا احساس ہوا۔ زینیا کی محبت پہ نائل کو ڈھیروں پیار آیا۔ اچھا ٹھیک ہے، آج کوئی بات نہیں کروں گا، جیسے تم کہو۔ نائل سر تسلیم خم کر کے کمرے کی طرف گیا۔ کمرے میں گیا تو کمرہ صاف ستھرا تھا، ہر چیز اپنی جگہ ترتیب سے سیٹ تھی۔
نائل نے کبھی یہ کمرہ بکھرا ہوا نہیں دیکھا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا زینیا یہ جانتی ہے کہ اسے بکھری چیزوں سے بہت الجھن ہوتی ہے۔ نائل کے کپڑے بیڈ پہ ہی پھیلے پڑے تھے۔ نائل فریش ہونے واش روم میں چلا گیا، پھر وہ نہا کر باہر نکلا۔ تولیے سے بالوں کو خشک کرتے ہوئے جب اس نے کمرہ دیکھا تو وہ رکا۔ کمرہ گلاب کی پنکھڑیوں سے سجا ہوا تھا، موم بتیاں جگمگ پگھل رہی تھیں۔ اندھیرے میں ڈوبا صاف ستھرا کمرہ رومانوی ماحول بنا رہا تھا۔ ایک جگہ زینیا کھڑی موم بتیوں کو جلا کر رکھ رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں کمرے کا نقشہ ہی بدل گیا تھا۔ زینیا، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب آپ کے لیے ہے، زینیا ایک موم بتی جلا کر بولی، پھر وہاں سے اٹھ کر نائل کے پاس آئی اور اس کے ہاتھوں سے تولیہ لیا۔ آج لگ رہا ہے جیسے یہ جگہ ہمیشہ سے کسی اندھیرے میں گھری تھی۔ روشنی آج ہوئی ہے یہاں پہلی بار۔ واقعی ایسا ہی ہے، کچھ اندھیرے تھے، اب وہاں روشنی آ گئی ہے۔ اصل میں تو یہ روشنی تمہارے اندر ہے زینیا، جو مجھے ہر چیز روشنی اگلتی ہوئی محسوس ہو رہی ہے۔ جو روشنی آپ میری زندگی میں بن کر آئے ہیں نا نائل، یہ آس پاس کی روشنی اس کے سامنے پھیکی ہے۔ مگر تم جانتی ہو میرے لیے یہ آس پاس کی روشنی میں نے نہیں رکھتی، میرے لیے تمہاری موجودگی ہی سب کچھ ہے۔ جانتی ہوں، مگر آج میں اپنے لیے کرنا چاہتی ہوں۔ یہ رات آپ نے مجھے دی ہے۔ آج کی رات ان پھولوں اور موم بتیوں کے بغیر ادھوری ہے نائل۔ میں موم کا قطرہ بن جانا چاہتی ہوں جو آپ کی محبت کی آنچ میں پگھل جائے اور آپ کے جسم کی آغوش کے سانچے میں ڈھل جائے۔ آج میں مٹ جانا چاہتی ہوں، میں آج کی رات کو ایسے نہیں جانے دے سکتی، زینیا نے کہا تو نائل کے چہرے پہ ہلکی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ مجھے پتا ہوتا کہ کچھ دن باہر رہنے کے بعد مجھے ایسا پروٹوکول ملے گا تو میں مہینے میں ایک بار تو ضرور ایسا کروں۔ آپ خود جانتے آپ میرے بغیر نہیں رہ سکتے، سچ بتائیں، خود کو مجھ سے جدا کر کے مزہ آیا آپ کو؟ دل کے زخموں کو ہرا کر کے مزہ آیا؟ نہیں نا؟ میں آپ کی آنکھوں میں اس درد کا اظہار پہلے ہی دیکھ چکی ہوں۔ زینیا کہہ کر تولیہ ہاتھوں میں لیا بالکنی میں گئی۔ تار پہ تولیہ ٹانگ کر اب وہ اندر آئی تھی۔ نائل اسے دیکھتا رہا۔ 4 دن پہلے والی زینیا اور آج والی زینیا میں واضح فرق تھا۔ اگلے لمحے وہ دونوں ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھے کینڈل لائٹ ڈنر کر رہے تھے۔ آہل کھانا کھا کر سو چکا تھا۔ زینیا نے آج نائل کے ہاتھوں کے نوالے بنے کھائے تھے۔ شادی کے شروع کے دنوں میں نائل اسے اپنے ہاتھوں سے نوالے بنا بنا کر کھلاتا تھا، مگر پھر ذمہ داریاں بڑھیں تو وہ چھوٹے چھوٹے لمحے کہیں پیچھے ہی رہ گئے۔ آج زینیا اور نائل انہی پلوں کو جی رہے تھے۔ نائل ایک نوالا خود کھاتا، پھر دوسرا نوالا زینیا کو کھلاتا۔ نائل بھی وہ وقت یاد کر رہا تھا جب آہل کی ذمہ داری نہیں تھی، اپل کا کوئی وجود نہیں تھا۔ پہلے سب کچھ کتنا پرفیکٹ تھا نا؟ پرفیکٹ تو اب بھی ہے، مگر بظاہر۔ میں تھا کہاں تیرا یوں، جیسا اب ہوں تیرا، جو ہوں سب ہوں تیرا، میں تھا کہاں تیرا یوں۔ یہ پل ابھی آزاد ہے اس وقت کی قید سے، میرے خدا سن بھی لے تو صدا، وقت سے کہہ دے تو یہ تھم کے ڈھلے ذرا، نہ کوئی آرزو نہ کوئی خواب ہو، جی لے پوری طرح اپنے جذبات کو، وقت سے چھین لے اپنی آزادیاں، نہ شکایت کوئی آج کے بعد ہو۔ ڈنر کے بعد انہوں نے چائے پی اور ساتھ گزارے کچھ لمحے یاد کیے۔ زینیا اسے وہ خاموش لمحے بتا رہی تھی جبکہ نائل زینیا کو دیکھ کر اتنا خوش تھا جس کی کوئی حد نہیں تھی۔ زینیا یاد دلا رہی تھی اور نائل کو سب یاد تھا، شاید وہ بھی یہ باتیں کبھی بھولا ہی نہیں تھا۔ میرے کاندھے پہ سر کو جھکانا تیرا، میرے سینے میں خود کو چھپانا تیرا، آ کے میری پناہوں میں شام و سحر کانچ کی طرح وہ ٹوٹ جانا تیرا۔ آج بھی جب وہ منظر نظر آتے ہیں دل کی ویرانیوں کو مٹا جاتے ہیں۔ اب وہ دونوں کمرے میں تھے۔ نائل نے اپنے بازو پلنگ پہ پھیلا کر رکھے تھے، زینیا اس کے بازو پہ سر رکھے اس سے باتیں کر رہی تھی، پرانی باتیں، پرانے قصے۔ نائل اسے بس خاموشی سے دیکھ رہا تھا، زینیا کے چہرے پہ آئی چمک سے اپنی آنکھیں خیرہ کر رہا تھا۔ میں زندگی جینے لگا، تو جو ملا اے ہم نوا، مجھ کو ملی ہے روشنی، تارا تھا میں ڈوبا ہوا، جیسے ملا ہوں میں خود سے ہی پا کے تجھے، تو ہے تو میں ہوں، میں اتنا بتا دوں تجھے، میں کچھ نہیں تیرے بن نہیں کوئی میرا۔ اور نائل کے لیے آج کی رات ان راتوں میں سے تھی جس کو وہ شاید کبھی بھول نہ پائے گا۔ 4 دن کی جدائی کے بعد اتنی خوبصورت یاد آخر کون بھول پائے گا؟ دیوانی یہ گھڑی یوں ہی رہے تھمی، تو جائے نہ کہیں میں بھی رہوں یہیں۔ کھانا بناتے ہوئے شیر دل اور اپل نے بہت بے تکلفی سے ہلکی پھلکی باتیں کی۔ اپل کتنے دنوں بعد آج کھل کر ہنسی تھی۔ ساری زندگی تنہا گزارنے کے بعد ایک نائل کو اس نے زبردستی اپنے ساتھ جوڑنے کی کوشش کی، مگر وہ ابھی تک ساتھ ہو کر بھی ساتھ نہ تھا، مگر شیر دل تھا جس کا اپل سے کوئی تعلق ہی نہ تھا، پھر بھی وہ تھا۔ نائل کی موجودگی سے بھی اپل کو تنہائی کا احساس ہوتا تھا، مگر آج رات بستر پہ سوتے ہوئے بھی اپل شیر دل کے ساتھ گزارے اس وقت کو سوچ رہی تھی۔ اس کی باتیں یاد آتی تو اپل مسکرا دیتی۔ جانے اپل کو آج کیسا عجیب سا احساس ہو رہا تھا۔ آج شیر دل کے انداز میں کچھ خاص تھا جو اپل کو اچھا لگ رہا تھا۔
نائل کو وہ چائے کا کپ تھماتی تھی تو وہ موبائل میں مصروف ہوتا اور اسی انداز میں نائل اسے صوفے پر بیٹھتے کپ لے لیتا تھا، دیکھنا تک گوارا نہ کرتا تھا۔ مگر شیر دل اپنی پوری توجہ اس پہ رکھے چائے اس کے ہاتھ سے لینے کے لیے اٹھا تھا، پھر مسکرا کر اپل کو دیکھتے صوفے پہ بیٹھا تھا۔ نائل نے تو کبھی اس کی چائے کی تعریف نہ کی تھی، مگر شیر دل نے کی تھی۔ کھانا آج دونوں نے ساتھ پکایا تھا۔ نائل کو تو احساس بھی نہیں ہوتا تھا کہ وہ کس قدر محبت سے اس کے لیے کھانا بنایا کرتی تھی، مگر وہ تھوڑا سا کھا کر ہی بس کر جاتا تھا۔ اپل اپنی محبت کے لیے کچھ بھی کرتی، نائل اسے کسی گنتی میں نہیں لاتا تھا۔ اپل کو آخر نائل سے چاہیے کیا تھا؟ محبت؟ نہیں، شاید اسے نائل کی توجہ چاہیے تھی، جو نائل نے کبھی نہ دی تھی۔ مگر شیر دل نے آج اسے احساس دلایا تھا کہ اسے کس قدر توجہ کی ضرورت تھی۔ تم نے کبھی بچپن کی بات نہیں کی اپل، تمہیں بچپن یاد نہیں آتا؟ بہت یاد آتا ہے شیر دل، میں چاہتی تھی کہ میں کبھی بڑی ہی نہ ہوتی۔ تمہیں پتہ ہے جب میں چھوٹی تھی تو میں اور بابا چھت پہ تارے دیکھا کرتے تھے، اورین تارے میرے فیوریٹ تھے۔ تم نے اورین تارے دیکھے ہیں؟ اپل نے چمک کر پوچھا تھا۔ نہیں، شیر دل نے ناسمجھی سے بولا تھا۔ تم نے واقعی نہیں دیکھے؟ اپل حیران ہوئی۔ میرے ساتھ چلو۔ کھانا بناتے ہوئے وہ یہ باتیں کر رہے تھے، تبھی وہیں اپل نے شیر دل کا ہاتھ پکڑا اور اسے کھینچ کر بالکنی میں لے آئی۔ آسمان کی طرف اشارہ کر کے بتانے لگی، وہ ہیں اورین ستارے۔ کالے آسمان پر سینکڑوں الگ الگ ستارے ٹمٹما رہے تھے، ان میں یہ بھی 3 ستارے تھے جو سب سے الگ ایک ساتھ سیریز میں جڑے نظر آ رہے تھے، جسے دیکھ کر شیر دل حیران ہوا۔ ارے یہ ستارے تو واقعی بہت خوبصورت ہیں، یہ کبھی میں نے نوٹ نہیں کیے۔ ہاں، اکثر لوگ نوٹ نہیں کرتے، مگر مجھے یہ ستارے بہت پسند ہیں۔ تمہیں پتہ ہے بابا کے ساتھ یہ تارے دیکھا کرتی تھی میں، وہ مجھے بتاتے تھے کہ ان ستاروں کو آپس میں ملانے سے ایک تصویر بنتی ہے، وہ ایک دیوتا بنتا ہے، یونانی دیوتا اورین۔ یہ 3 ستارے اسی کا کمر بند ہیں، جیسے بیلٹ، تبھی ان 3 ستاروں کو اورین بیلٹ کہتے ہیں۔ پرانے زمانے میں لوگ جب زمین پہ رہتے تھے، زمانہ جہالت کا تھا، تب یونان ایسی قوم تھی جس نے علم کے ذریعے بہت بڑے بڑے کارنامے سر انجام دیے۔ ان میں ایک یہ کانسیپٹ بھی عام ہوا کہ اس دنیا کے نظام کے چلانے کے لیے کچھ دیوتا ہوتے ہیں جو آسمان پہ بیٹھے ہیں، وہ زمین پہ اترتے ہیں اور اپنی اپنی ذمہ داری پوری کر کے چلے جاتے ہیں۔ جب تک یہ دنیا قائم ہے تب تک یہ دیوتا آتے رہیں گے۔ وہ سمجھتے تھے یہ دیوتا ان سیاروں پہ رہتے ہیں، اس لیے ان کے خداؤں کے نام یہ سیارے ہیں جو ہمارے نظام شمسی کا حصہ ہیں۔ ان کا مکھیا دیوتا جوپیٹر تھا۔ تم دیکھو تو سیارہ مشتری آج بھی سب سے بڑا سیارہ ہے، تبھی اس سیارے کو مکھیا دیوتا کہا گیا ہے۔ ان کے لیے سورج کا ہیلیوس یا ٹائٹین دیوتا تھا، جس کی ذمہ داری اس دنیا کو گرمی پہنچانا تھا۔ یونان کے لوگوں کے لیے چاند، سیلین یا مون ایک دیوی تھی۔ ان کے لیے نیپٹیون ایک دیوتا تھا جس کی پانی پہ حکومت ہوتی تھی۔ آج بھی یہ سیارہ نیلا ہے، اسی وجہ سے اسے پانی کا دیوتا مانا جاتا ہے۔ اپولو ایک دیوتا ہوتا ہے جس کی حکومت شاعری، میوزک اور رقص و فنون پہ ہوا کرتی تھی۔ جنگ کا دیوتا مارس تھا، تبھی یہ لال ہے، لال جنگ کی نشانی ہے۔ پیار کی دیوی ایروز یا کیوپٹ تھی، حسن کی دیوی وینس تھی۔ اسی طرح اور بہت سے دیوتا تھے ان کے۔ یہ 3 ستارے جس دیوتا کے ساتھ منسوب ہیں وہ دیوتا اورینس تھا، جس کو شکاروں کا دیوتا کہا جاتا تھا۔ تمہیں پتہ ہے شیر دل، مجھے ان یونانی دیوتاؤں کو پڑھنے کا اتنا شوق تھا، صرف ان ستاروں کی وجہ سے۔ ہر ایک ستارے پہ ایک دیوتا رہا کرتا تھا۔ انہی کو دیکھنے کے لیے لوگوں نے فلکیات پڑھنا شروع کی۔ انہی کانسیپٹ کو پڑھنے کے لیے یونانی فلکیات کو اہمیت دینے لگے، اور پھر ارسطو، سقراط، بقراط، افلاطون جیسے لوگ سامنے آئے جنہوں نے اپنے دور میں علم کی روشنی پھیلائی۔ اپل کتنے سالوں بعد یوں کھل کر شیر دل سے باتیں کر رہی تھی جیسے شیر دل اس کے بچپن کا دوست ہو، جیسے نادیہ تھی۔ وہ نادیہ سے ایسی ہی تو باتیں کیا کرتی تھی۔ یہ جو چاند ایک لکیر سہ آسمان پہ، یوں ہی آنکھ میں تیری رہے چمکتا رات بھر۔ اے بالو، ذرا سی تم سے التجا ہے یہ، فنا نہ ہو امید کے ستارے ڈوب کے۔ کچھ اس طرح اے رات ہم ذرا، کچھ اس طرح۔ ماشاءاللہ، تم تو خاصی ہوشیار ہو یار، مجھے تو آج خود ان پڑھ جاہل محسوس ہو رہا ہے۔ شیر دل کے انداز پہ اپل مسکرائی تھی۔ ہے باتوں میں شیر دل، کھانا جل جائے گا۔ اپل کو یاد آیا تو وہ اندر بھاگی، جبکہ شیر دل بھی مسکرا کر اندر آیا تھا۔ آج شیر دل اکیلا تھا، آج اپل بھی اکیلی تھی، تو دونوں نے ایک دوسرے کی کمپنی کو خوب انجوائے کیا تھا۔ اس کا احساس اپل کو اب ہو رہا تھا۔ اتنے دنوں سے جو انتقام کی پٹی اپل کی آنکھوں پہ لگی تھی وہ ہٹی تو اسے اچھا محسوس ہو رہا تھا۔ نائل تو اسے یاد ہی نہیں رہا تھا۔ وہ آج کی رات بس اچھے اچھے لمحے یاد کرنا چاہتی تھی، جیسے کھانے کے بعد وہ آئس کریم کھانے بھی گئے تھے۔ شیر دل نے ہی سردی میں آئس کریم کھانے کا پلان بنایا تھا، اور اپل یہ ایڈونچر کر کے بہت خوش بھی ہوئی تھی۔ اسے ایڈونچرز نائل کے ساتھ وہ کہاں کر سکتی تھی۔ اپل نے نائل کے ساتھ ہنی مون پہ ایک لمحہ اس طرح انجوائے نہ کیا تھا جس طرح یہ کچھ گھنٹے شیر دل کے ساتھ اس نے انجوائے کیے تھے۔ اپل جو کشمیر سے مایوس ہو کر آئی تھی، کافی رنجیدہ سی تھی۔ شیر دل کی صحبت میں اسے اس چیز کا احساس ہی نہ ہوا۔ وہ بہت دیر تک اس کے بارے میں سوچتی ہوئی سو گئی تھی۔
محبت کی طرح سی وہ لڑکی تھوڑی سی اپنائیت پا کر ہی خوش ہو گئی تھی۔ یہ ایک بڑی خوبصورت سی صبح تھی۔ دھوپ کی ہلکی روشنی پردوں سے چھن کر آ رہی تھی جو اس کی آنکھوں پہ بہت ہلکے سے چبھ رہی تھی۔ تبھی وہ نیند سے بیدار ہوا تھا اور مندی مندی آنکھوں سے اپنے آس پاس کا ماحول دیکھ رہا تھا۔ سامنے بالکنی کا دروازہ تھا جس کے آگے یہ ہلکے پردے لگے تھے۔ دروازے کے ساتھ صوفہ رکھا تھا جس پہ مخملی کپڑا چڑھا تھا۔ نائل نے سامنے کے منظر میں کچھ خاص نہ پایا تو رضائی ٹھیک کرتے ہوئے اس نے کروٹ لی تو اس کی نظر سامنے سوئی ہوئی زینیا پہ گئی۔ زینیا سوئی ہوئی کسی معصوم سے فرشتے کی مانند لگ رہی تھی۔ سکون اور اطمینان اس کے چہرے پہ پھیلا دیکھ کر نائل کے چہرے پہ ہلکا تبسم بکھرا۔ پھر زینیا کے بستر پہ یوں ہی پڑے اس کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھ کر وہ پھر اسے ہی دیکھنے میں مصروف ہو گیا۔ اس لڑکی پہ وہ اپنی جان لوٹا سکتا تھا۔ آخر کو یہی وہ اکلوتی لڑکی تھی جس سے اس نے محبت کی تھی۔ محبت شاید اس تعریف کے لیے ایک چھوٹا لفظ تھا۔ محبت، عشق، پیار، وفا شاید ایک ہی درخت کی شاخیں ہیں جن کے لیول الگ الگ ہیں۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ دنیا کی نظروں میں وہ کون سے لیول پہ تھا، مگر وہ یہ ضرور جانتا تھا کہ زینیا اسے کون سے لیول پہ رکھتی تھی۔ نائل تو محبت کے کسی روپ سے آشنا نہ تھا، وہ تو حسرتوں کا مارا ایک بکھرا شخص تھا۔ حالات و واقعات نے اس کے اندر امڑ رہے سارے جذبات کو اندر ہی قید کر لیا تھا۔ کیسی ستم ظریفی تھی وقت کی کہ وہ زینیا کو وہ محبت جتا ہی نہ سکتا تھا جو وہ ڈیزرو کرتی تھی۔ نائل جو زینیا کو دھوکہ دے رہا تھا، اسے غلط بیانی کر کے اوپل کے ساتھ گھوم رہا تھا، وہ اپنے اندر ایک احساس جرم سا محسوس کر رہا تھا۔ کرنا بھی چاہیے تھا، مگر یہ بھی سچ تھا کہ نائل پانی پہ لکھا گیت تھا جس کے بول زینیا نے پڑھے تھے۔ نائل ہارا ہوا ایک میت تھا جسے زینیا نے جیت لیا تھا۔ جو نائل کی انکہی داستان تھی وہ تو زینیا کو سنا رہا تھا۔ وہ سوچتا تھا کہ اسے سب بتا کر اس کا چہرہ ہمیشہ کے لیے بجھا دے، یا نہ بتائے تاکہ اس کا چہرہ یوں ہی کہکشاں رہے۔ زبان سے وہ سب کچھ بتا دے جو وہ برداشت کر رہا ہے، یا بے زبان ہو جائے، یا رازدان بنا لے اسے۔ آخر خاک کرے کہ آسمان کرے، یہ اس کی بے بسی تھی۔ زینیا نے اپنی محبتوں اور اخلاق سے اس کے دل میں جگہ بنائی تھی۔ وہ کیوں کر اس سے کوئی بات چھپاتا، مگر وہ اسے اوپل کے بارے میں نہیں بتا سکتا تھا۔ اس کا ماضی، وہ ماضی جسے اس نے کبھی چنا ہی نہ تھا، وہ ماضی جس کو زبردستی اس پہ تھوپ دیا گیا تھا۔ مگر یہ بھی سچ تھا کہ وہ بے بس تھا، اور یہ بے بسی اس کی زندگی تھی۔ یہ ہر ایک سانس جو وہ لے رہا تھا وہ ایک زنجیر تھی جو اسے قید کیے بیٹھی تھی، اذیت پہنچا رہی تھی۔ وہ جس حال میں اس زندان میں سانس لے رہا تھا وہ حال زینیا دیکھتی تو تڑپ جاتی، اور نائل زینیا کو تڑپتا ہوا نہیں دیکھ سکتا تھا۔ نائل اسے اس مشکل میں جھونکنا نہیں چاہتا تھا۔ اس سمے وہ خود تو ساری اذیت برداشت کر سکتا ہے، مگر وہ زینیا کو دکھ نہیں دے سکتا۔ اوپل مکار تھی، وہ اسے خود ہینڈل کر سکتا تھا۔ اسے بس ٹینشن زینیا کی تھی جو انتہائی سادہ تھی۔ یہی سوچتی ہوئی اس نے زینیا کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ ہٹایا اور سیدھا ہو کر لیٹ گیا، اور اس نے آنکھوں پر اپنا ہاتھ رکھ لیا تھا۔ جانے کون سا پہر تھا جب نائل کا فون بجا۔ اس نے چونک کر اپنی آنکھوں سے ہاتھ ہٹایا۔ فون کی رنگ سے زینیا بھی اٹھی تھی۔ نائل نے فون کی اسکرین پہ شیر دل کا نمبر دیکھا تو اسے کل کا واقعہ یاد آیا۔ شیر دل اسے اور اوپل کو ساتھ دیکھ چکا تھا، وہ شاید اسی کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہو۔ تبھی اس نے فون اٹھا لیا جبکہ زینیا اٹھ کر اپنے بکھرے بالوں کا جوڑا بنانے لگی۔ ہیلو، نائل نے دھیمے آواز میں کہا تو اس پار سے شیر دل نے کہا، سر میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے، میرے آفس آ جانا، وہیں بات کر لیں گے۔ نائل نے جان بوجھ کر زینیا کے سامنے زیادہ بات نہ کی۔ فون رکھتے ہی زینیا نے اس سے ملنے کی وجہ پوچھی تو اس نے کسی کیس کا حوالہ دیا اور بستر سے اٹھ کر تولیہ لے کر نہانے چلا گیا۔ زینیا ناشتے کی تیاری میں لگ گئی۔ آہل ابھی تک سو رہا تھا۔ ناشتہ تیار ہو گیا تو زینیا کمرے میں آئی۔ نائل کے کپڑے الماری میں ہی پڑے تھے۔ وہ پہلے بستر سمیٹتی، پھر کپڑے الماری سے نکال کر بیڈ پہ پھیلاتی تھی۔ وہ بستر سمیٹ رہی تھی جب نائل نہا کر باہر نکلا۔ وہ گردن کے گرد تولیہ باندھے ڈریسنگ ٹیبل کی طرف آیا۔ جسم پہ ڈیوڈرنٹ اور باڈی سپرے لگا کر وہ آئینے میں چادر ٹھیک کرتی زینیا کے عکس کو دیکھ رہا تھا، جس کے چہرے پہ کچھ الجھا سا تاثر تھا، جیسے کسی سوچ میں گم ہو، آس پاس سے بے نیاز۔ تبھی ہاتھ پہ تھوڑا پاؤڈر گرا کر اس نے اپنے کسرتی جسم پہ پاؤڈر ملتے زینیا کو مخاطب کیا۔ کوئی پریشانی ہے زینیا؟ خاموش کمرے میں پھیلی نائل کی روبدار آواز سے زینیا چونکی اور اس کے ہاتھ سے چادر گر گئی۔ تبھی زینیا ہڑبڑائی اور نرم مسکراہٹ سے چادر اٹھا کر بولی، کچھ نہیں، بس پاپا کے لیے پریشان تھی، اتنے دن ہو گئے نا ان سے بات کی ہوئی ہے تبھی۔ ظاہر ہے یہ بہانہ تھا، وہ پریشان تھی مگر وہ نائل پہ جتانا نہیں چاہتی تھی۔ تبھی بہانہ کر کے جلدی سے چادر سمیٹی اور الماری سے کپڑے نکال کر بیڈ پہ پھیلانے لگی۔ اتنی دیر میں نائل نے اپنی ناک سے نیچے گھنی مونچھوں کو ہلکا سا کترا اور زینیا کی طرف آنے لگا۔ وہ کپڑے پھیلا کر مڑی ہی تھی جب نائل نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ زینیا جھٹکے سے رکی۔ یہ بہت غیر متوقع بات تھی۔ تبھی شرم سے آگے آئی زلف کو کان کے پیچھے ڈستے زینیا نائل کو دیکھے بغیر مسکرائی تھی۔ کیا بات ہے؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ کچھ نہیں، ہلکے تبسم سے زینیا نے کہا تھا۔ کچھ تو ہوا ہے ورنہ، وہ سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ ورنہ کیا؟
زینیا نے چونک کر مڑ کر نائل کو دیکھا۔ وہ سنجیدگی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ نائل کے جسم سے اس کی باڈی سپرے کی خوشبوئیں زینیا کے ذہن پہ اچھا تاثر ڈال رہی تھیں۔ ورنہ تم یہ نہیں کرتی جو ابھی کر رہی ہو۔ میں کیا کر رہی ہوں؟ الجھے انداز میں زینیا نے کہا تو ہلکی مسکراہٹ نائل کے لبوں پہ آ گئی۔ میری پیاری بیوی، تم عام لڑکی نہیں ہو، اس لیے تمہیں صحیح سے شرمانا بھی نہیں آ رہا۔ کوئی نہیں، میں تو شرما نہیں رہی۔ تم شرما رہی ہو زینیا، اور یقین مانو شرماتے ہوئے مجھے تم بہت اچھی لگ رہی ہو۔ نائل نے بہت قریب آ کر اس کے کان کے پاس سرگوشی میں کہا تھا۔ نائل، فضول باتیں نہ کریں۔ زینیا مسکرائی اور اپنا ہاتھ چھڑا کر باہر جانے لگی کہ نائل نے پھر اس کے بازو سے پکڑ لیا اور اپنے قریب کیا۔ مضبوط سی گرفت میں وہ نازک سی کلائی۔ زینیا سی کر کے رہ گئی۔ نائل اس کا شوہر تھا، وہ اس کا مالک تھا، اس کا حق تھا جو وہ کرتا۔ زینیا اسے روک نہیں سکتی تھی۔ رکنا تو نائل بھی نہیں چاہ رہا تھا۔ ان کی زندگی میں کچھ ہی تو پل تھے چاہتوں کے، قربتوں کے، اور دونوں ہی اس پل کو جانے نہیں دینا چاہتے تھے۔ ناشتہ کر کے نائل آفس کے لیے نکلا تو زینیا جب دروازہ بند کر رہی تھی وہ ہڑبڑا کر مڑی اور کمرے میں جانے لگی۔ وہاں موبائل پڑا تھا۔ موبائل اٹھا کر اس نے شیردل کو کال کی تھی، جو کچھ لمحوں میں ہی اس نے اٹھا لی تھی۔ میں نے تمہاری بات مان لی ہے شیردل۔ نائل اس بات سے انجان ہے کہ میں اس کے دوسرے نکاح کی حقیقت جان گئی ہوں۔ مجھے پتا تھا زینیا تم ایسا ہی کرو گی۔ تمہیں مجھ پہ بھروسہ ہے نا؟ شیردل نے پوچھا تھا۔ ہاں شیردل، مجھے تم پہ بھروسہ ہے، مگر تم مجھ سے وعدہ کرو تم مجھے کبھی کمزور نہیں پڑنے دو گے۔ زینیا کی آواز سن کر شیردل تڑپا تھا۔ ایسے نہ کہو زینیا، میں تمہیں کبھی کمزور نہیں پڑنے دوں گا۔ شیردل نے دلاسا دیا۔ زینیا جانتی تھی شیردل جو کہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اب مجھے بتاؤ میں کیا کروں اور تم کیا کرنے والے ہو؟ تم وہی کرو گی جو میں نے کہا ہے۔ میں وہی کر رہا ہوں جو مجھے کرنا چاہیے۔ نائل کو یہ پتہ چل گیا کہ میں اس کے نکاح کے بارے میں جان گیا ہوں۔ مجھے اپنے پلان میں تھوڑی رد و بدل کرنی پڑے گی، شیردل نے کہا تھا۔ لیکن اس سے پہلے تمہیں میرا ایک کام کرنا ہوگا۔ کون سا؟ وہ پھولوں کا گلدستہ کہاں ہے جو میں نے تمہیں کل دیا تھا؟ گاڑی میں پڑا ہوگا۔ کیوں؟ اس میں ایک لفافہ ہے، اسے کھول کر پڑھنا، پھر میں بتاؤں گا کہ آگے کیا کرنا ہے۔ شیردل نے فون کاٹ دیا۔ زینیا الجھی تھی، اسے آفس سے بھی دیر ہو رہی تھی۔ یہ سوچتی ہوئی زینیا نے موبائل بیڈ پہ پھینکا اور الماری سے کپڑے نکال کر واش روم میں چلی گئی۔ نہا کر اب وہ بہت تسلی سے تیار ہو رہی تھی۔ آئینے میں خود کو دیکھتی ہوئی اسے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ ایک ہی دن میں کتنا بدل گئی تھی۔ وہ خوبصورت تو تھی ہی، مگر اب وہ پہلے سے بھی زیادہ مضبوط ہو گئی ہے، اور اس کے رخ ماہتابہ میں ایک سکون سا پھیلا تھا، کیونکہ کل وہ ایک ایسا فیصلہ کر چکی تھی جس کی وجہ سے اسے سکون مل گیا تھا۔ وہ فیصلہ ایک ایسا ساحل تھا جو آگ کا دریا پار کر کے ملا تھا۔ وہ فیصلہ جو کل رات ہوا تھا۔ سارے کمرے کا سامان بکھرا پڑا تھا۔ کمرے کا حال ایسا تھا جیسے جن رقص کر کے گئے ہوں۔ اسی کمرے کے ایک کونے میں وہ سسک رہی تھی۔ باہر سورج غروب ہو چکا تھا، سائے لمبے ہو رہے تھے۔ وہ بہت رو چکی تھی، اس کا دل ہلکا ہو چکا تھا۔ اسی تنہائی میں اس کا موبائل بجا تھا۔ یہ شیردل کی کال تھی جسے اس نے ریسیو کیا۔ زینیا تم ٹھیک ہو؟ ہاں شیردل میں ٹھیک ہوں۔ پھر کیا فیصلہ کیا؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، مگر میں نائل کے بغیر نہیں رہ سکتی شیردل۔ زینیا کی آواز میں سچائی تھی۔ نائل تمہارا ہے زینیا، میں تم دونوں کے بیچ کسی کو نہیں آنے دوں گا۔ شیردل اپل چلی جائے گی نا؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ ہاں زینیا، اسے جانا ہوگا۔ وہ جس زبردستی کے رشتے میں نائل کو باندھنے کی کوشش کر رہی ہے نا، میں اسے احساس دلاؤں گا کہ یہ غلط ہے۔ تم کیا کرو گے؟ میں، شیردل نے رک کر سانس لیا تھا، میں اسے اپنی طرف مائل کروں گا۔ تمہارا دماغ خراب ہے؟ زینیا کا سر گھوما تھا۔ تم ہمارے لیے اپل کو اپنی جھوٹی محبت دکھاؤ گے؟ کس نے کہا جھوٹی محبت؟ تو مجھے اس سے محبت نہیں، مگر میری ہمدردی ہے اس کے ساتھ۔ میں ترس کھا کر اسے محبت نہیں کرنا چاہتا، میں اسے صحیح غلط میں فرق سمجھاؤں گا، ایک دوست کی طرح۔ شیردل کی بات سمجھ کر زینیا نے کچھ سوچا تھا۔ مگر شیردل، میں نائل سے سوال کرنا چاہتی ہوں، اس سے پوچھنا چاہتی ہوں آخر اس نے مجھے اپنی سچائی کیوں نہیں بتائی؟ کیوں آخر اتنے سال مجھے اس رات کے بارے میں نہ بتایا؟ انہیں مجھ پہ یقین نہیں تھا؟ تمہیں حوصلے سے کام لینا ہوگا زینیا، محبت بہت بڑا دعویٰ ہوتا ہے۔ تم نائل سے محبت کا دعویٰ کرتی ہو تو یہ بھی یاد رکھو، محبت کا پہلا اصول یہی ہوتا ہے کہ محبوب کو اس کی ہر اچھائی اور برائی کے ساتھ اپنانا پڑتا ہے۔ پھر شادی تو اس قبر کی مانند ہوتی ہے جس میں ہم سفر کے ماضی کی ساری برائیاں پہیلیاں دفن کر دی جاتی ہیں، پھر اس کی قبر بنا دی جاتی ہے۔ تو اب اسے دوبارہ نہ اکھاڑو زینیا، ماضی میں جو ہو گیا اسے دفن ہی رہنے دو۔ کھو دو گی تو بدصورت کھوکھلا ڈھانچہ ہی نکلے گا۔ تم نے دیکھا نہیں قبر کے اندر بڑا ڈھانچہ کتنا بے ضرر ہوتا ہے، کسی کام کا نہیں ہوتا۔ تم بھی اس کا ماضی اکھاڑو گی تو تمہیں بھی کچھ نہیں ملے گا۔ شیردل کی بات سن کر زینیا نے اپنی آنکھیں صاف کیں۔ تھینک یو شیردل، مجھے نہیں پتا تھا میں اس سب کو کیسے فیس کروں گی۔ تمہیں یقین ہے میں یہ کر سکتی ہوں؟ تم کر سکتی ہو، تم بس یہ یاد رکھو تمہارا صبر اور برداشت تمہیں واپس نائل سے ملائے گا۔
شیر دل نے فون کاٹ دیا تھا، مگر زینیا اسی ٹھنڈے فرش پر اور کتنی ہی دیر بیٹھی رہی۔ سارا سامان بکھرا پڑا تھا۔ اسے خیال آیا، یہ بکھرا سامان اس نے ایسا کیوں کیا؟ نائل کو کتنی چیڑے بکھرے سامان سے۔ زینیا نے اٹھ کر سارا کمرہ سمیٹنا شروع کیا۔ کمرہ سمیٹ کر وہ آئینے کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ اس نے اپنے آپ کو دیکھا، ٹوٹا بکھرا وجود، وہ سمیٹے خود کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے کانوں میں اپنے پاپا کی باتیں گھوم رہی تھیں۔ میری ونڈر وومن، یاد رکھو، عورت کو ہر حال میں اپنے شوہر کی باتیں برداشت کرنی پڑتی ہیں، صبر کرنا پڑتا ہے۔ تو تمہیں صبر کرنا ہے، اور بہت سارا صبر کرنا ہے۔ شوہر کی بہت ساری باتیں نظر انداز کرنی پڑتی ہیں۔ غصہ آئے تو خاموش رہنا، کوئی بری بات لگے تو میرے سامنے رو لینا، مگر اپنے شوہر پہ یہ نہ جتانا کہ تمہیں اس کی بات بری لگی یا تمہیں دکھ پہنچا۔ ایک مرد کو پتہ چلے کہ اس کی باتوں کی وجہ سے اس کی بیوی کا دل دکھا تو وہ نظریں ملانے سے کتراتا ہے، اور تمہیں کبھی اپنے شوہر کی آنکھوں میں یہ کتراہٹ نہیں لانی۔ ایک عورت کے لیے یہ شرمندگی کا مقام ہے کہ وہ اپنے شوہر کا جھکا سر دیکھے۔ شروع کے کچھ سال تمہیں بہت کچھ برداشت کرنا پڑے گا، مگر تم صبر کا دامن نہ چھوڑنا۔ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں۔ پاپا، آپ نے مجھے یہ نصیحت نہ کی ہوتی تو میں آج نائل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھتی، کیوں کیا اس نے میرے ساتھ ایسا؟ زینیا نے آئینے میں خود کو دیکھ کر کہا تھا۔ تبھی پاپا کی کہی ایک اور بات زینیا کے کانوں سے ٹکرائی۔ یہ بات یاد رکھو، ابھی اور بہت ایسے حالات تمہارے سامنے آئیں گے جس میں تمہیں اپنی ضد، انا، کدورت، وسوسوں اور دکھوں سے جیتنا ہے، مگر جہاں شوہر کی بات آئے تمہیں وہاں ہارنا ہے، کیونکہ نائل کی زندگی میں جو محبت ہے، اس ایک ادنا سی ہار سے تم اس محبت کی فاتح عالم ٹھہرو گی۔ تو اس کے سامنے ہار جاؤ، اور ہر بار ہارو۔ تمہاری ہار حقیقت میں تمہاری جیت ہوگی، اور نائل کی جیت حقیقت میں نائل کی ہار ثابت ہوگی۔ بس تمہیں صبر کرنا ہے۔ وہ اس سے کیا برا کریں گے؟ میرے صبر کی آج انتہا ہے پاپا، میں ٹوٹنے لگی ہوں، بکھرنے لگی ہوں، میں اب بھی صبر کر سکتی ہوں؟ زینیا نے اپنے عکس کو دیکھ کر کہا تھا۔ پھر پاپا کی ہی ایک اور بات یاد آئی۔ میری پیاری ونڈر وومن، تمہیں یاد نہیں، تم جو سوچ لیتی ہو وہ کر گزرتی ہو۔ تم اسی کنفیوژن میں ہو نا کہ تم کر سکو گی کہ نہیں۔ تو میں کہہ سکتا ہوں کہ تم کر سکتی ہو۔ تم کوئی عام لڑکی تھوڑی ہو، تم زینیا جہانگیر آفندی ہو، میری ونڈر وومن۔ اور اسی وقت اسی پل اس نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ صبر کرے گی، نائل کے لیے خاموش رہے گی۔ محبت کسی کو پلیٹ میں رکھ کر تھوڑی ملتی ہے۔ عشق نے آتش دونوں عین برابر، سونا اس میں نہ جلے تو کندن کیسے بنے گا؟ اسی آزمائش کی آگ میں زینیا کی محبت سونے سے کندن بنے گی۔ اسے اس کا احساس شیر دل نے دلایا تھا، ورنہ وہ اکیلے کبھی یہ فیصلہ نہ کر پاتی۔ اگلے پل وہ نائل کے لیے تیار ہوئی تھی۔ عرصے سے دراز میں پڑی چوڑیاں آج اس نے نکال کر پہنی تھیں، لال جوڑا زیبتن کیا تھا، وہ آج دلہن بنی تھی، کیونکہ اتنے سالوں بعد نائل اس سے 4 دن دور رہا تھا، اور ان 4 دنوں کی کمی وہ آج پورا کرنا چاہتی تھی۔ اس نے نائل کے لیے کھانا بنایا تھا۔ وہ جانتی تھی نائل نے ان دنوں میں وہ کچھ خاص نہیں کھایا ہوگا۔ زینیا نے جان بوجھ کر مریم اور آہل کو اوپر نہیں بلوایا تھا تاکہ نائل پریشان نہ ہو۔ آہل کو کیلا دیکھ کر اسے احساس ہوا کہ آہل کو اس نے کتنا کیلا چھوڑا ہے۔ شیر دل نے اسے دوبارہ فون کر کے بتا دیا تھا کہ نائل رستے میں ہے، اور کچھ ہی دیر میں نائل آہل کو گود میں لیے دروازے پہ کھڑا تھا۔ زینیا اسے پہلی نظر دیکھ کر ہی اس کے سینے سے لگ گئی تھی۔ اس پر زینیا نے خود کو کیسے سنبھالا تھا یہ وہی جانتی تھی۔ پاپا صحیح کہتے ہیں، نائل نے جرم کیا تھا تبھی وہ نظریں نہیں ملا رہا تھا، مگر زینیا بھی اس کی جھجک محسوس کر رہی تھی، تبھی اس نے نائل کی جھجک کو ختم کیا تھا، اس سے باتیں کر کے اسے اچھا محسوس کروایا تھا، ورنہ گھر کے اندر داخل ہونے والا نائل تو وہ نائل ہی نہیں تھا جو مہینے پہلے ہوا کرتا تھا۔ ایک ہی رات میں زینیا نے اسے واپس ویسا بنا دیا تھا جیسے وہ پہلے ہوا کرتا تھا۔ کل رات اسے پتہ چل گیا تھا کہ نائل کتنا پریشان تھا، اپل نے اسے کتنا ذہنی ٹارچر دے رکھا تھا۔ 4 دن کے ٹارچر کے بعد اس نے نائل کو محبت کے وہ پل نصیب کیے کہ نائل اپل کے ساتھ گزارے 4 دن بھول کر بس زینیا کی محبت کے گھیرے میں سکون اختیار کرنے لگا۔ سردی میں وہ مندی مندی آنکھوں سے زینیا کو دیکھ رہا تھا۔ اس رات کو ٹھنڈ اور محبت کی آگ کا ملاپ تھا۔ ماروا کے راگ میں میر کی بات تھی، دن بھی نہ ڈوبے رات نہ آئے، شام کبھی نہ ڈھلے، شام ڈھلے تو صبح نہ آئے، رات ہی رات چلے۔ اور اس رات کو خوبصورت انجام ہوا تھا، اور صبح بھی کم خوبصورت نہ تھی۔ زندگی کی مسافت پہ گزرتی ہوئی لمحے اتنے تیز تھے کہ نائل اور زینیا کی باہمی محبت شاید بہت پیچھے رہ گئی تھی۔ دن کا احساس دونوں کو ہی نہیں تھا۔ نائل اپنی ڈیوٹیز میں الجھا تھا تو زینیا ہر وقت نائل کو خوش کرنے میں، پھر نوکری، آہل اور گھر کی الگ ذمہ داریاں، تو دونوں ساتھ تو تھے مگر محبت کہاں تھی؟ کچھ پلوں میں آتی اور پھر گم ہو جاتی۔ مگر آج کی رات میں وہ محبت جو بہت پیچھے رہ گئی تھی اچانک تیز سفر کرتی ہوئی حال میں آدم کی تھی۔ آج کی رات وہ رات تھی کہ جب زینیا نے محبت کی دنیا کو فتح کر لیا تھا، حق غالب آ گیا تھا اور باطل مٹ گیا تھا۔ یہی سوچ کر وہ بھی اپنی تیاری دیکھ رہی تھی۔ آنکھوں میں ایک چمک تھی، فاتح ہونے کی چمک، محبت پانے کی رمک۔ اللہ نے شاید زینیا کو نائل کے لیے چنا بھی اس لیے تھا کہ دنیا میں کوئی اور لڑکی نائل کی تقدیر میں لکھی ہی نہیں جانی تھی۔ کوئی زینیا جیسی ظرف والی، صبر والی ہو سکتی تھی؟ شاید نہیں۔
دروازے کی گھنٹی بجی تو وہ حال میں آئی۔ اپنی سوچوں سے نکل کر وہ سائڈ میں پڑا موبائل اٹھا کر پرس میں ٹھونسنے لگی۔ پرفیوم چھڑک کر اس نے دوپٹہ ٹھیک کیا اور دروازے کی طرف آئی۔ دروازہ کھولا تو مریم کھڑی تھی۔ عرفان نے تمہیں کچھ دیا؟ مریم سے پوچھتے ہی مریم نے اپنے ہاتھ میں پکڑا لفافہ زینیا کی طرف بڑھایا۔ بھائی نے مجھے یہ دینے کو کہا تھا۔ زینیا نے وہ کاغذ اس سے لیا اور پرس میں ڈال دیا۔ پھر مریم کو چھوٹے موٹے کام بتا کر وہ نیچے اترنے لگی اور گاڑی میں آ کر بیٹھی۔ عرفان نے دروازہ بند کیا اور ڈرائیونگ سیٹ پہ آ کر بیٹھا۔ عرفان بھائی، پکا یہی ایک لفافہ تھا نا اس بکے میں؟ زینیا نے پوچھا تھا تو عرفان نے سر ہلایا تھا اور گاڑی سٹارٹ کی۔ زینیا وہ کاغذ تسلی سے دیکھنا چاہتی تھی، تبھی وہ سارے وہم بھلا کر باہر کے مناظر میں کھو گئی۔ باہر دھند پھیلی ہوئی تھی، ہر منظر دھندلا تھا۔ وہ یوں ہی مضبوط انداز میں بیٹھی اپنی گرم سانسوں کو شیشے پہ پڑتا دیکھ رہی تھی، جس سے باہر کا منظر اور دھندلا ہو جاتا، پھر دھندلا کے چھٹ جاتا اور پھر گرم سانسیں منظر دھندلا کر جاتے۔ گرم کمرے میں یہ دو نفوس تھے جو آمنے سامنے بیٹھے نظر آ رہے تھے۔ ایک نائل تھا جس کے چہرے پہ ہمیشہ کی طرح سنجیدگی نمایاں تھی، جبکہ مقابل بیٹھا شخص بھی خاصا سنجیدہ نظر آ رہا تھا۔ یہ شیر دل تھا جو گہری نظروں سے نائل کو دیکھ رہا تھا۔ نائل، آپ جانتے ہیں میں نے ہمیشہ آپ کی عزت کی ہے، آپ کو دوست مانا ہے، مگر یہ یاد رکھیں میں آپ کے دوست ہونے سے پہلے زینیا کا دوست ہوں۔ میں آپ کے اور اپل کے بارے میں سب کچھ جانتا ہوں۔ 5 سال پہلے کیا ہوا تھا، کیسے آپ نے اپل سے نکاح کیا، کل آپ لوگ اپنی ہنی مون منائے، تو مجھے وہ سب جاننے میں کوئی انٹرسٹ نہیں، مگر میں یہ چیز جاننے میں ضرور انٹرسٹڈ ہوں کہ زینیا کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں میں زینیا کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہونے دوں گا۔ میں زینیا کے ساتھ زیادتی کروں گا بھی نہیں شیر دل۔ مجھے احساس ہو گیا کہ زینیا کے ساتھ میں پہلے بہت زیادتی کرتا رہا ہوں۔ نائل کی آواز میں واضح شرمندگی تھی۔ یہ اچھی بات ہے کہ آپ کو احساس ہو گیا۔ پہلے دن ہی میں نے دیکھ لیا تھا، بیچاری زینیا تو آپ کے اشاروں پہ چلنے والی کوئی کٹ پتلی جیسی لگ رہی تھی، آپ کے اشاروں پہ ناچنے والی گڑیا۔ نائل، وفا عورت کی ذات کا ایک اہم جز ہے، اس ٹہنی کی مانند جو محبت سے کسی بھی شکل میں موڑی جا سکتی ہے، مگر یہ یاد رکھیں کہ ٹہنی بھی ایک حد تک ہی مڑ سکتی ہے، حد پار ہو گئی تو وہ ٹوٹ جاتی ہے۔ مجھے لگتا ہے وہ حد آپ پار کر چکے ہیں۔ شیر دل نے نائل کو شرمندہ کرنے کی کوشش کی تھی، مگر نائل چڑ کر بولا تھا، تو تم مجھے بتاؤ میں کیا کرتا جب سب کچھ ٹھیک تھا، سب کچھ میری مرضی کے مطابق ہوتا رہا، سب کچھ تو صحیح تھا۔ ایک ایسی رات جس نے میرے وجود کو سر تا پیر ہلا کے رکھ دیا تھا، میں اس رات کی وجہ سے زینیا کو جانے نہیں دے سکتا تھا۔ تم یقین ہے زینیا پر کہ وہ مجھے میرے اس ماضی کے ساتھ قبول کرتی؟ میں اس دن سے کیوں نہ ڈروں شیر دل، جب اسے میری سچائی پتہ چلے گی۔ مجھے تو حیرت تم پہ ہے کہ تم نے زینیا کو سچ اب تک کیوں نہیں بتایا۔ نائل نے کن اکھیوں سے شیر دل کو دیکھا تھا۔ وہ جانتا تھا شیر دل زینیا سے کوئی بات نہیں چھپا سکتا تھا، پھر یہ کیسے چھپا گیا تھا؟ یہی فرق ہے نائل آپ کے یقین میں اور زینیا کے یقین میں۔ جہاں تک میری بات، تو میں جانتا ہوں میں اسے کتنا ہی آپ کے خلاف بدگمان کرنے کی کوشش کروں، وہ کبھی آپ سے بدگمان نہیں ہوگی۔ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں، ان کا ایک دوسرے سے کچھ چھپا نہیں ہوتا۔ آپ بے فکر ہیں، میں زینیا کو کچھ نہیں بتاؤں گا، مگر میری بھی ایک شرط ہے، آپ کو جلد از جلد اپنے اور زینیا کے بارے میں سوچنا ہوگا۔ آپ کو کریئر کی زیادہ پرواہ ہے تو زینیا کو چھوڑ دیں۔ شیر دل، نائل نے تڑپ کر مکہ ڈیسک پہ مارا تھا۔ حد میں رہو۔ میں حد میں ہی ہوں، حد پار کی ہوتی تو آپ مجھ پہ ایسا روب نہ جھاڑ رہے ہوتے۔ SSP نائل زیدی صاحب۔ شیر دل تلخی سے اٹھا تھا، ڈیسک پہ رکھی اپنی ٹوپی اٹھا کر اس نے اپنے سر پہ رکھی تھی۔ نیلی پولیس کی وردی آج اس نے زیب تن کر رکھی تھی۔ اب زیادہ دن میں اپنا منہ نہیں بند رکھوں گا، آپ کو میں 1 ہفتے کا وقت دیتا ہوں، یہ قصہ یا تو ختم کریں یا زینیا کو چھوڑ دیں۔ آپ جیسے خود غرض مرد زینیا جیسی بیوی کے لائق ہی نہیں۔ میں چلتا ہوں، اب 1 ہفتے بعد ملاقات ہوگی۔ شیر دل کہہ کر جا رہا تھا، جبکہ نائل وہیں مٹھیاں بھینج کر اپنے دانت چبا رہا تھا۔ شیر دل ابھی کوریڈور میں ہی تھا جب اس کی کال بجی۔ سامنے والے کا نمبر دے کر اس کے چہرے پہ مسکراہٹ نمودار ہوئی اور اس نے فون پک کیا۔ تم نے اجازت نامہ سائن کیا؟ زینیا نے شاید وہ لفافہ کھول دیا تھا، تبھی شیر دل کے انداز میں شرارت کا عنصر نمایاں تھا۔ میں یہ کیسے کر سکتی ہوں شیر دل؟ زینیا کے لہجے میں بے بسی تھی۔ تبھی شیر دل نے سنجیدگی اختیار کی۔ زینیا، مجھے پتہ یہ مشکل کام ہے، پر اسی میں نائل کی اپنی بہتری ہے۔ تو تم چاہتے ہو میں نائل کو دھوکہ دوں؟ اس اجازت نامے پہ سائن کرنے سے تم اسے دھوکہ نہیں دو گی، مگر یہ کیوں ضروری ہے؟ میں سمجھ نہیں پا رہی شیر خان۔ تم اس میں نائل کی مدد کر رہی ہو، ایک اندیکھی مدد۔ شیر دل کا انداز پر اصرار سا تھا۔ مجھ سے نہیں ہوگا شیر خان، یہ بہت بڑا قدم ہے، مگر میں کوشش کرتی ہوں۔ میرے پاس ایک چیز ہے، وہ سنتے ہی تمہارے ہاتھ خود بخود دستخط کرنے لگیں گے، شیر دل نے کہا اور فون کاٹا۔ پھر اسی ٹھنڈی موبائل کی اسکرین پہ انگلیاں چلا کر وہ مسکرایا تھا۔ تمہیں یہ سائن کرنے پڑیں گے زینیا۔ وہ بڑبڑاتا ہوا اس بلڈنگ سے نکلا تھا اور پارکنگ کی طرف مڑ گیا۔ زینیا نے فون کاٹا اور ٹھنڈی سانس لی۔ یہ دن بھی دیکھنا تھا کہ نائل کی بہتری کے لیے اسے دھوکہ دینا پڑے گا۔ وہ سر جھٹک کر اب یہ کاغذ دیکھ رہی تھی جو اس نے کچھ دیر پہلے ہی دیکھا تھا۔ آفس پہنچ کر اس نے کافی منگوائی تھی اور 2-3 فائلیں چھان ماری تھیں۔
ان فائلوں کے بعد اس نے پرس سے یہ لفافہ کھولا تھا۔ جیسے جیسے وہ کاغذ پڑھتی گئی اس کا رنگ اڑتا گیا اور اگلے پل اس نے شیر دل کو کال ملائی تھی۔ اس سے بات کرنے کے بعد وہ اس چیز کا انتظار کر رہی تھی جو شیر دل ابھی بھیجنے والا تھا، جس کو دیکھ کر وہ ان کاغذوں پر سائن کر دے گی۔ یہ نائل کے موبائل بک کرنے کا اجازت نامہ تھا، یعنی نائل کے موبائل پہ ہونے والی کوئی بھی ایکٹیویٹی پر وہ نظر رکھ سکتے تھے۔ ان کی کوئی بھی بات اب ان دونوں سے چھپی نہیں رہ سکتی تھی۔ یہ ایک طرح سے نائل کو دھوکہ دینا تھا جو زینیا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ وہ کیسے اپنے شوہر کے فون کو بک کروا سکتی تھی، اس سے بڑھ کر ایک SSP کی جس کا عہدہ بھی اتنا بڑا تھا۔ یہ خطرناک حد تک حساس معاملہ تھا۔ زینیا چونکہ اس کی اتھارٹی رکھتی تھی تو اس کے سائن کرنے پہ یہ بگ اپلائی کر دیا جانا تھا، مگر زینیا یہ قدم کیسے اٹھا سکتی تھی؟ وہ یہی سوچ رہی تھی جب اس کے موبائل پہ بیپ بجی، کوئی پیغام آیا تھا۔ زینیا نے پیغام کھولا تو کوئی وائس میسج تھا۔ دل تھام کر اس نے میسج پلے کیا اور نائل کی آواز نمودار ہوئی تھی۔ اپنی حد میں رہو پل، میں کب سے لحاظ کر رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں ہر چیز برداشت کروں گا۔ مجھے تمہارے لیے دکھ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، مگر تم دن بدن بد سے بدتر ہوتی جا رہی ہو۔ تمہیں زینیا سے تکلیف ہے نا، تو یاد رکھو زینیا سے میں محبت کرتا تھا، کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا۔ میرے دل میں، زندگی میں اور وجود میں اس کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا۔ وہ جو ہے میرے لیے وہ تم کبھی نہیں سمجھ سکتی، یہ بات یاد رکھنا۔ زینیا سر تا پیر محبت ہے اور تم نفرت ہو۔ میں کبھی تمہیں محبت دوں بھی نا تو تم اپنی نفرت کے سامنے مجبور ہو کر اسے لات مار کر ہوا میں اچھال دو گی۔ تمہارے جیسے انتقام میں ڈوبے لوگ بس یہی کرنا جانتے ہیں۔ 1 منٹ کی اس بات نے ہی زینیا کی آنکھیں نم کر دی تھی۔ کتنی سچائی تھی نائل کے جذبات میں، محبت کا اقرار کرتے ہوئے، اور پل کے لیے کتنی بیزاری ہے۔ اس چیز کا احساس ہوتے ہی زینیا نے پھر وہ میسج چلایا تھا۔ زینیا سے محبت کرتا تھا، کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا۔ میرے دل میں، زندگی میں اور وجود میں اس کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا۔ وہ جو ہے میرے لیے وہ تم کبھی نہیں سمجھ سکتی۔ اس آواز میں جانے کیا طاقت تھی کہ زینیا کا ہاتھ خود بخود اس کرتاس اجازت نامے پہ دستخط کرنے لگا۔ نائل کی بہتری کے لیے ہمیں اس پہ نظر تو رکھنی ہی پڑے گی۔ کمزور سی دلیل دے کر اس نے اپنے دل کو بہلا لیا تھا اور شیر دل کو کال ملائی۔ میں نے دستخط کر دیے ہیں۔ زینیا کی آواز کسی کھائی سے آتی ہوئی محسوس ہوئی تھی، تبھی شیر دل کو ہنسی آئی۔ یہ ہنسی بہت غیر متوقع تھی۔ زینیا چونکی تھی۔ تمہیں مذاق لگ رہا ہے شیر دل؟ نہیں، مجھے پتہ ہے تم سچ کہہ رہی ہو، میں تو تمہاری بے وقوفی پہ ہنس رہا ہوں۔ شیر دل کی آواز میں جانے کیا تھا کہ زینیا حیران ہوئی۔ بے وقوفی؟ ہاں بے وقوفی۔ ہم نائل کا فون بک کریں گے تو اسے کوئی بھی ایجنسی کے ذریعے آرام سے بتا دے گا کہ ہم ان کا فون ٹیپ کرے ہیں۔ ایسے تو اسے یقین ہو جائے گا کہ ہم اس کی جاسوسی کریں۔ کتنی بے وقوف ہو تم زینیا۔ شیر دل کی بات سن کر زینیا خاصی شرمندہ ہوئی۔ پھر اب کیا کرنا پڑے گا؟ کل میں جس سیٹ پہ بیٹھا تھا اس کے نیچے ایک اور لیٹر چپکا ہوا ہے، اس پہ سائن کرو، ہم اپل کا فون ٹیپ کریں گے۔ شیر دل کی دوسری بات سن کر زینیا کا دل جہاں اپنا سر پیٹ لے۔ وہ شیر دل کی شرارت سمجھ گئی تھی۔ تم آؤ میرے سامنے، پھر بتاتی ہوں تمہیں۔ نائل نے کیا کم گھن چکر بنا رکھا ہے جو اب تم بھی میرے صبر کا امتحان لے رہے ہو؟ صبح سے میں حیران و پریشان بیٹھی ہوں کہ پتہ نہیں کیا ہوگا۔ عجیب، زینیا کو تو موقع مل گیا اسے باتیں سنانے کا، جسے شیر دل بہت نرمی سے سنتا رہا۔ اس شرارت کا مقصد یہی دیکھنا تھا کہ زینیا کے اندر اتنی ہمت ہوگی جو وہ کبھی نائل کے خلاف کوئی قدم اٹھا سکے۔ زینیا اس امتحان میں پاس ہو گئی تھی، یہ سوچ کر شیر دل مسکرا کر اس کی ساری ڈانٹ سن رہا تھا۔ آفس سے نکلتے ہوئے اپل نے نائل کو کال ملائی تھی، مگر وہ شاید کہیں بزی تھا، تبھی جانے کیا سوچ کر اپل نے شیر دل کو کال ملائی تھی اور شیر دل نے دوسری بیل پہ ہی کال ریسیو کر لی تھی۔ آپ کا مطلوبہ نمبر ابھی حیرت میں مبتلا ہے تو 2 منٹ سانس لینے دیں، پھر کچھ کہیں۔ شکریہ۔ شیر دل کی شرارت میں ڈوبی آواز پر اپل مسکرائی تھی۔ زیادہ شوخے نہ ہو، یقین کر لو میں نے ہی کال ملائی ہے۔ وہی تو مجھے یقین نہیں آ رہا، خیریت تو ہے؟ شیر دل کی آواز میں کتنی اپنائیت تھی نا۔ اپل کو آج احساس ہو رہا تھا شاید اس نے کبھی غور نہیں کیا تھا۔ ہاں خیریت ہی ہے، اصل میں مجھے بریرہ کے لیے گفٹ لینا ہے اور مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا کیا لوں۔ شام کو اس کی برتھ ڈے پہ جانا ہے۔ شرط ہے کہ تم مجھے بھی اس پارٹی میں لے جاؤ گی۔ ہاں بابا چلے چلنا، پارٹی کیا ہے، بس ایک وہ ہوگی، ایک میں ہوں گی، تیسرے تم ہو جانا۔ تم بس گفٹ بتاؤ کیا لوں۔ اس معاملے میں پرو الٹرا میکس ہوں، جہاں کہو گی حاضر ہو جاتا ہوں۔ شیر دل کی بات پر ہنس کر اپل نے اسے مطلوبہ مال کا نام بتایا تھا اور فون کاٹ کر وہ اپنی گاڑی کی طرف آئی اور اس بلڈنگ سے نکل کر اب وہ اس مال کی پارکنگ میں گاڑی پارک کر رہی تھی۔ ایگنیشن سے چابی نکال کر اس نے سائڈ پہ پڑا بیگ اٹھایا تھا اور اب وہ باہر نکلی تھی۔ دور انٹرس پہ شیر دل کھڑا نظر آیا تو اپل اس طرف چل دی۔ ہائے کیسے ہو؟ اپل نے آ کر پوچھا تھا۔ شیر دل جو منہ پھیرے دوسری طرف دیکھ رہا تھا چونک کر مڑا۔ اوئے، وہ جھٹکا کھا کر مڑا، اب دل پہ ہاتھ رکھ کر بولا تھا، تم نے تو ڈرا ہی دیا۔ نوٹنکی میں ٹائم ویسٹ نہیں کرنا سمجھے، مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ کسی کو کیا گفٹ دینا چاہیے۔ اپل نے جھرجھری لیتے کہا تھا۔ تم گفٹ بھول جاؤ، وہ میں نے لے لیا ہے، وہ دیکھو۔ وہ تینوں چیلے گاڑی میں اسی کو پیک کر رہے ہیں۔ شیر دل نے اپنی پولیس موبائل کی طرف اشارہ کیا جہاں 3 پولیس اہلکار کسی چیز کو اخبار سے لپیٹتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ اپل کو تجسس ہوا،
کیا ہے اس میں؟ پارٹی میں دیکھیں گے، پہلے ہم شاپنگ کر لیں۔ شیر دل نے اسے اندر چلنے کا اشارہ کیا تو اپل الجھی۔ کیوں؟ گفٹ جب لے لیا تو بس شاپنگ کرنے کا کیا ضرورت ہے؟ ارے ضرورت ہے، تمہاری بی ایف ایف کی پارٹی ہے، تمہیں خوبصورت لگنا چاہیے۔ چلو تمہارے لیے کپڑے لیتے ہیں، ویسے میں بھی لوں کوئی سوٹ ووٹ، یہ وردی تو اب زہر لگ رہی ہے۔ شیر دل نے مذاقن کہا اور پھر اپل ہنس کر اندر چلی گئی۔ شیر دل بھی اس کے پیچھے جانے لگا۔ یہ اسلام آباد شہر کے چند بڑے شاپنگ سینٹرز میں سے ایک تھا۔ بڑے بڑے برانڈز کے اندر وہ دونوں جا جا کر کپڑے اور دیگر چیزیں دیکھ رہے تھے۔ اپل کسی ریڈی میڈ سوٹ کو دیکھتی تو ہینگر شیلف سے نکال کر وہ اپنے وجود پہ رکھ کر آئینے میں دیکھتی۔ عکس پہ شیر دل بھی نظر آ رہا تھا، جو منہ بنا کر اسے سر سے اشارہ کر کے یہ سوٹ لینے سے منع کر رہا تھا۔ اپل نے ہنس کر وہ سوٹ رکھا اور ایک دوسرا نکال کر دیکھنے لگی۔ 3-4 سوٹوں کے بعد شیر دل نے خود ایک سوٹ نکال کر اسے ٹرائی کرنے کا کہا۔ اپل کی نظروں میں ابھی یہ سوٹ نہیں آیا تھا، اب دیکھا تو اس نے منہ بنا کر شیر دل کو کہا، میں کالا رنگ نہیں پہنتی شیر دل، آج میری فرمائش پہ پہنو۔ شیر دل کی بات پہ اپل کو حیرت ہوئی، نائل نے کبھی اسے ایسی فرمائش کی تھی؟ اپل انجانے میں جانے کیوں نائل کا شیر دل سے مقابلہ کر رہی تھی؟ شیر دل کا واقعی بہت اچھا تھا۔ تبھی اپل نے مسکرا کر وہ سوٹ اپنے سامنے کیا۔ آئینے میں اس سوٹ کو اپنے اوپر رکھ کر اس نے شیر دل کے عکس کو دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ سوٹ واقعی اس لائق تھا کہ اسے پہنا جائے۔ شیر دل نے بھی اشارے سے اس سوٹ کو اوکے کیا تو اپل نے وہ سوٹ سیلز گرل کو تھمایا اور پیمنٹ کی۔ پھر شوز اور جھمکے بھی اپل نے شیر دل کی پسند کے لیے لیے تھے۔ اب شیر دل بھی اپنے لیے ایک سوٹ پسند کر رہا تھا۔ بلیک ڈنر سوٹ لوں یا نیوی بلو؟ شیر دل اپل سے رائے مانگ رہا تھا۔ سوری شیر دل، پر میں پھوڑ ہوں ان معاملوں میں، اپل نے ہنس کر کہا تھا۔ اچھا میری تو 7-8 گرل فرینڈز ہیں نا جن کو میں روز شاپنگ کرواتا ہوں۔ شیر دل کی بچکانہ بات سن کر اپل ہنسی تھی۔ تم بہت عجیب ہو شیر دل، خیر میری مانو تو پہلے شرٹ ڈیسائیڈ کرو، پھر اس پہ سوٹ پسند کر لینا۔ یہ کی نا پتی کی بات۔ شیر دل اسے کاندھے پہ ہاتھ سے داد دیتے شرٹ سیکشن میں گیا، پھر ڈھونڈ ڈھانڈ کر یہ بلیک کلر کی شرٹ لایا تھا۔ اب بتاؤ بلیک کلر کی شرٹ پہ کون سا سوٹ کرے گا؟ بلیک سوٹ پہ بلیک ہی سوٹ اور نیوی بلو سوٹ بھی اچھا لگتا ہے، مگر تم پہ شیمپئن کلر کا سوٹ زیادہ سوٹ کرے گا۔ شیمپئن پینے والی؟ شیر دل نے رازداری سے پوچھا تھا۔ میں کلر کی بات کر رہی ہوں، اللہ توبہ، اپل کو اس کی بات سے شرم آئی تھی۔ چلو میں پوچھتا ہوں شیمپئن اویلیبل ہے؟ پھر یہ بات کرتے ہوئے شیر دل کا انداز شرارتی تھا۔ پھر شیر دل نے سیلز بوائے کو بلایا تھا اور وہ شیمپئن سوٹ لے آیا تھا۔ شیر دل کو کلر پسند آیا تو اس نے پیک کروا لیا۔ اسی پہ اس نے ایک ٹائی لینے کی کوشش کی مگر اپل کے مشورے پر اس نے نہ لی۔ ایک پارٹی ہے، اتنا کیا فارمل ہو رہے ہو تم؟ اپل کی بات بھی وجہ تھی، تبھی اس نے بس کوٹ لیبل پن لی تھی۔ اب شیر دل اور اپل مال سے نکلے تھے۔ آؤ تمہیں میں اپنے چیلوں سے ملواتا ہوں، شیر دل کہتی موبائل کی طرف مڑا تو اپل اس کے ساتھ اس طرف آنے لگی۔ ان سے ملو، یہ ہے ناصر کاظمی، یہ فیض احمد اور یہ محمد اقبال۔ شیر دل نے اپنے تینوں چیلوں کا نام لیا تو اپل نے ہنسی دبائی۔ شہروں کی پوری فوج جمع ہے ماشاءاللہ ہماری پولیس میں، بڑے مذاقیہ ہو جی ماشاءاللہ۔ شیر دل سر، آپ نے لڑکی بھی اپنی جیسی ڈھونڈی۔ ناصر کی اتنی صاف بات سن کر اپل نہ جانے کی وہ شرما گئی، جبکہ شیر دل نے ناصر کو گدی سے پکڑا تھا۔ تجھے 100 بار کا زبان کم چلایا کر، مگر وہی پٹر پٹر۔ شیر دل نے ڈپٹتے کہا، پھر گفٹ کو دیکھ کر بولا، پیک صحیح ہو گیا نا؟ جیسے کہا تھا ویسے ہی ہے نا؟ یس سر، تینوں نے ہم آواز کہا تھا۔ تم لوگ میری گاڑی میرے فلیٹ لے چلو، میں اور اپل ساتھ آتے ہیں، چلو فوراً۔ شیر دل کے حکم ملنے پر وہ تینوں چیلے تیار ہوئے اور اپل اور شیر دل اپل کی گاڑی کی طرف بڑھے۔ ان کی باتوں کو سیریس نہ لینا، اہم ہی زیادہ بولتے ہیں، شیر دل نے یوں ہی کہا تھا، جبکہ اپل خالی مسکرائی تھی۔ کوئی بات نہیں شیر دل، ویسے تم نے نوٹ کیا تم اب مجھے شیر خان نہیں کہتی، گاڑی میں بیٹھتے ہوئے شیر دل نے کہا تھا۔ ہاں مجھے بھی سمجھ آ رہا ہے کہ تمہاری دوستی اچانک مجھے کیوں اچھی لگنے لگی ہے۔ تو ہم دوست بھی ہو گئے؟ شاید ہاں، اپل نے سیٹ بیلٹ لگاتے ہوئے کہا تھا جب اس کا فون بجا تھا۔ موبائل سیٹ پاکٹ میں تھا۔ اپل نے اسکرین کو دیکھا تو نائل کی کال تھی، اس نے کال اٹھا لی۔ میں اب فری ہوں، بتاؤ کہاں ہوں؟ وہاں سے نائل نے کال کی تھی۔ میں آج مصروف ہوں، ہم کل ملیں گے، اپل نے رکھائی سے کہہ کر فون کاٹ دیا تھا۔ کون تھا؟ شیر دل نے پوچھا تھا۔ ایسے ہی جاننے والا تھا، میں کل مل لوں گی اس سے، اپل نے کہا اور گاڑی سٹارٹ کی۔ اسی گاڑی کے پیچھے ایک پولیس موبائل بھی مال کی پارکنگ لاٹ سے نکلی تھی، پیچھے بس اب دھول تھی جو اڑ رہی تھی۔ اچھا جی، یہ ایپیسوڈ تھی 9 اور اب اس کے بعد 2 ایپیسوڈز اور آئیں گے اور یہ ناول کمپلیٹ ہو جائے گا۔ اچھا، اب کافی سارے پینڈنگ ناولز تھے تو مجھے تھا کہ جلدی جلدی اس ناول کو کمپلیٹ کروں، خیر کافی لینتھی ہو گیا۔ اچھا، اس ایپیسوڈ کی بات کریں تو زینیہ تو واقعی بہت ہی کیا کہتے ہیں عظیم ہے اور بہت صبر کا مظاہرہ کریے۔ یار صبر کا مظاہرہ اب صحیح کر رہی ہے غلط کر رہی ہے وہ ہم نہیں کہہ سکتے، بس جب بندہ محبت میں ہوتا ہے تو وہ بہت سے ایسے کام کر جاتا ہے جو کہ وہ صحیح غلط میں نہیں دیکھتا، بس اس کو جو اپنی محبت چاہیے ہوتی ہے تو وہ چاہیے ہوتی ہے۔
تو بس ایسے ہی کچھ آپ سمجھ لیں. میں بھی اب تھوڑی تھوڑی سچویشن کو سمجھ رہی ہوں اور اپنے اندر کی عورت کو تھوڑا کنٹرول کر رہی ہوں کہ ہر جگہ سٹینڈ نہیں لینا ہوتا، ہر جگہ پہ اپنا حق اور یہ نہیں کرنا ہوتا. بس کچھ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جہاں پہ صحیح غلط نہیں ہوتا، جہاں پہ بس محبت ہوتی ہے. تو کیونکہ اس ناول کا نام ہی محبت فاتح عالم ٹھہری ہے، تو محبت چاہیے. اب ہسبینڈ بھی تو محبت ہی ہوتا ہے نا ہمارے. اچھا ذہنوں میں یہ ہوتا ہے کہ محبت ہوتی ہے وہ ہسبینڈ نہیں ہوتا، مطلب نہیں، ایسے نہیں ہوتا. میں صحیح سے ایکسپلین نہیں کر پا رہی. مطلب جو ابھی آپ کو حاصل نہیں ہوا ہوتا وہ محبت ہوتی ہے، اور وہ جیسا بھی ہو، جو کچھ بھی کر لے، پھر آپ اس کو حاصل کرتے ہو، ہے نا. لیکن شادی کے بعد اب وہ حاصل ہو گئی ہے، پھر بھی تو وہ محبت ہی ہے. تو پھر ایسا تو نہیں ہے کہ اب آپ نے اس کے لیے کوشش نہیں کرنی، آپ نے اس کے لیے محنت نہیں کرنی. وہ ابھی بھی آپ سمجھیں کہ لا حاصل ہے. نائل تو ویسے بھی لا حاصل ہے. خیر، تو اس کا دل جیتنے کے لیے، وہ کرنے کے لیے، وہ ابھی بھی اس کی ساری زیادتیاں برداشت کرے گی. اس کے ابا نے اس کو ایسی گھٹیاں دی ہوئی ہیں کہ وہ کر جاتی ہے صبر. اوپر سے شیر دل بھی ایسا ہی کوئی اچھا نکلا ہے. اچھا کیا نکلا ہے، جی بھی نکلا ہے. تو وہ اب برداشت کرے گی، اور اس کو بس شرمندہ نہیں ہونا دینا چاہ رہی ہوتی. تو وہ ایسی ہی ہے. وہ ہوتے ہیں نا بندوں کی کچھ کچھ مٹی ہی ہوتی ہے، وہ اسی مٹی سے بنے ہوئے ہوتے ہیں. وہ ہوتے ہیں نا یار، اتنی عظیم عظیم عورتیں ہیں، اتنی زیادہ، کوئی سوچیں آپ کے مائنڈ میں آ رہی ہوگی. تو جن کے ساتھ جتنی زیادتیاں کر لو، سب کچھ کر لو، وہ صبر کرتی ہیں، برداشت کرتی ہیں. اب یہ بھی کریے. اچھا وہ جو برداشت کر رہی ہوتی ہیں وہ زیادہ تر تو اس لیے کر رہی ہوتی ہیں کیونکہ ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہوتا. وہ الگ نہیں ہو سک رہی ہوتی، ان کے بہت سارے بچے ہوتے ہیں، وہ فائنینشلی انڈیپینڈنٹ نہیں ہوتی، تو وہ کر جاتی ہیں. تو بندہ کہتا ہے یہ بڑا عظیم ہے. لیکن یہاں پر بھی تو دیکھیں، اب یہ سب کچھ کر سکتی ہے، وہ اچھی خاصی انڈیپینڈنٹ ہے، اور اس کے پاس اتھارٹی ہے، پوسٹ ہے اچھی، لیکن وہ پھر بھی برداشت کر رہی ہے. تو یہاں پر یہ تھوڑا سا کچھ زیادہ ہی عظمت آ گئی ہے اس میں. نائل بالکل غلط ہے. میں تو کبھی بھی نائل کو صحیح نہیں کہوں گی. مجھے تو وہ شروع دن سے ہی برا لگ رہا ہے. وہ اچھا ٹھیک ہے، تم نے پاسٹ تمہارا ہے، ہر کسی کا پاسٹ ہوتا ہے، ہر کسی سے گناہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ختم ہو گیا، تم نے توبہ کر لی، ٹھیک ہے. تم نے زینیا سے شادی کر لی، یہاں پہ بھی ٹھیک تھا. اس کے ساتھ تو ڈھنگ سے رہتے. یہ مجھے چیز نہیں سمجھ آ رہی کہ اس کو تم نے ایسے ہی کٹ پتلی بنایا ہوا ہے. زینیا ایسے کرو، زینیا تم میرے بعد آفس جاؤ گی، مجھے آفس سے تم ٹھیک ٹھاک رخصت کرو گی، اس کے بعد تم جاؤ گی. زینیا کوئی کام والی نہیں رکھنی. میں آفس سے گھر آؤں اس سے پہلے تم مجھے گھر پہ چاہیے ہو. کھانا تم بناؤ گی، کپڑے تم دھو گی، کپڑے تم استری کرو گی. یہ ساری چیزیں مجھے بہت بری لگی تھی نائل میں. باقی تو اب جیسی بھی نیچر ہو، یہ چیزیں مجھے بہت 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 بری لگی تھی نائل میں، شدید بری لگی تھی. اور میرا دل کر رہا ہے ابھی مجھے وہ ساری باتیں یاد آ رہی ہیں میں نائل کی منڈی میں روڑ دوں. تو جی ایسا ہی کچھ سین ہے. اب زینیا کو نہیں یہ چیزیں فیل ہو رہی، تو وہ تو محبت میں ڈوبی ہوئی ہے بھائی، اندھی ہوئی ہے. خیر اپنی جگہ صحیح ہے، ٹھیک ہے. اب اس کو اپنے نائل کو چھوڑنا نہیں ہے، تو اس کو کوئی ایسی سچویشن پیدا کرنی ہے جس سے نائل اوپل کو چھوڑ دے. اوپل بھی ایک لحاظ سے ٹھیک تو خیر اس سے بندہ نہیں کہہ سکتا، لیکن اس کی بھی سائڈ سمجھ آ رہی ہے کہ اس نے شروع سے بہت محرومیاں دیکھی ہیں، بہت مشکل ٹائم دیکھا ہے اپنا. ستیلا ابا اس کا کیسا تھا سارا کچھ، اور اس نے اس کو اتنا صحیح بندہ اگر وہ زبردستی حاصل کر سکتی تھی بلیک میل کر کے، تو اس نے حاصل کیا. اب آگے تو خیر وہ بھی تو دیکھتی، زینیا کے بارے میں بھی تو سوچتی. تو یہاں پہ تھوڑی زیادہ سیلفش ہو گئی میرے خیال سے. ایک عورت کو دوسری عورت کا گھر نہیں تباہ کرنا چاہیے. مرد کو ہم چھوڑیں کہ وہ کہے کہ وہ دوسری شادی کر سکتا ہے، تیسری کر سکتا ہے، وہ سب چھوڑ دیں مرد کو. ہم عورتیں اگر بات کریں نا، تو ایک عورت کیوں کرتی ہے ایک ایسے مرد سے شادی جو کہ آلریڈی میرڈ ہوتا ہے، جس کے آلریڈی بچے ہوتے ہیں؟ تھوڑے مرد دنیا میں، کسی اور سے کر لو. تو ایسی عورت ہی میں تو کہتی ہوں وہ غلط ہے جو کہ دوسری عورت کا گھر تباہ کر رہی ہے. شیر دل کچھ زیادہ ہی سچا پکا دوست ہے وہ اس کے لیے. اب اس کو سمجھائے گا، سارا کچھ کرے گا. پر یہ بھی تو سوچا اب اوپل کسی کی بیگم ہے. مجھے لگتا ہے اینڈ پہ نا اوپل اور شیر دل کا ہی کپل بن جائے گا. ہاں بن بھی جائے، اچھا ہے. لیکن ایک دم سے اگر اوپل اچھی ہو جاتی ہے، سارا کچھ صحیح ہو جاتا ہے، تو یہ بھی تھوڑا سا مطلب ایک دم سے اس کے اندر اچھی اچھی وائبز آنے لگ جائیں. یہ بھی تو صحیح نہیں ہے نا. ابھی وہ ایک دم سے اتنی چڑچڑی ہے، غصہ کرنے والی ہے، بلیک میل کرنے والی ہے، اور ایک دم سے اچھی ہو جائے. نہیں، شیر دل اوپل جیسی لڑکی نہیں ڈیزرو کرتا. اوپل کے ساتھ جو بھی ہوا ہے پاسٹ میں وہ الگ چیز ہے، لیکن اس پہ ریئیکشن تو اب یہ بہت غلط دے رہی ہے نا. نائل کے ساتھ جو کرتی وہ زینیا کو ٹارچر کر رہی تھی، وہ ساری چیزیں غلط تھی. خیر
اب دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے. 2 ایپیسوڈز اور آئیں گے, ٹھیک ہے. دعا میں یاد رکھیں, چینل کو سبسکرائب کر لیں. مجھے پتہ ہے آپ نے کیا ہوا ہوگا, اتنی ساری ایپیسوڈ سن لی ہیں تو کیا ہی ہوا ہوگا, لیکن پھر بھی اگر نہیں کیا ہوا تو میں یاد دلا رہی ہوں, کر لیں, ٹھیک ہے. اللہ حافظ.